الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. صلوات بھیج دیجئے محمد علیہ محمد. مومنین کرام، یہ جو میں نام آپ کے سامنے لے رہا ہوں ان کے اصال ثواب کی مجلس ہے آج کی. شیخ رمضان علی مانکی و زوجہ مرحومہ، شیخ نذیر حسین مانکی و زوجہ مرحومہ، مرحوم بہادر علی، مرحوم مظہر علی اور مرحوم اظہر حسن مانکی، شیخ عنایت حسین میگوی اور ان کے والدین، شیخ علی حسین میگوی اور ان کے والدین، شیخ ناظر حسین میگوی اور ان کے والدین، آصف علی مانکی، جاوید حسین میگوی اور مانکی میگوی امرتسری خاندانوں کے تمام مرحومین کے اصال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے. اور کیونکہ شبیہ تابوت برآمد ہوگی لہذا آخر میں مجھے موقع نہیں ملے گا دعا کا. بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، خاص طور پر ایک مومن کے خالہ، ان کا بھتیجا، کسی کی والدہ، کسی کے بچے، جہاں جہاں بھی جو مریض ہیں، ایک اور مومن جو روزانہ اپنے پوتے کے لیے دعا کے لیے کہلواتے ہیں، ان تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے دعا کریں. بحق بیمار کربلا ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے بلند آواز سے صلوات بھیج دیجیے. ایک اور دعا بھول جاتا ہوں میں روز، مجھے یاد دلایا جاتا ہے لیکن آج یاد ہے بر وقت، کہ جو مومنین بے اولاد ہیں بار الہ بے حق محمد و آل محمد انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے. صلوات بھیج دیجیے محمد و آل محمد. یہ سوال بہت اچھا اور اسی قسم کے 2-3 سوال ہیں، انہی سے بات کا آغاز کریں گے کیونکہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے، اس لیے ہم جواب دیں گے ان کا. اللہ ان سے راضی ہو گیا. لقد رضی اللہ عنہم اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ جن لوگوں نے کل میں نے یہ پڑھی تھی نا آیت، کہ جن لوگوں نے درخت کے نیچے آپ کے بیعت کی، سے بیعت رضوان کہا جاتا ہے. پروردگار ان سے راضی ہو گیا تو کیا فلاں 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 سب سے راضی ہو گیا؟ کیونکہ بیعت کے وقت تو سارے ہی موجود تھے. اب جو نام لکھے وہ تو نہیں لے سکتا نا یہاں سے. صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد. نہیں، بلند آواز سے صلوات بھیجیے تو پھر میں بات کروں. یہ سوال 2-3 سوال اور جو کالجوں میں بچوں کے ساتھ بچوں سے کیے جاتے ہیں، کیے گئے ہیں. ایک تاریخ تبری سے متعلق ایک استاد کا سوال ہے اپنے شاگرد سے، کہ جب شاگرد حوالہ دیتے ہیں ہماری باتیں سن کر کے تبری نے یہ لکھا، تبری نے یہ لکھا، تو بے ظاہر ہے کہ دوسرا بھی سوال کرتا ہے کہ تبری کی ہر بات مانیے. ہے سوال ہے نا، معقول سوال ہے. میں خود حوالے دے رہا ہوں کہ تبری نے یہ لکھا، تبری نے یہ لکھا، تو دوسرا کہے گا تو پھر اس کی ہر بات مانیے آپ. یہ تو نہیں کہ ایک بات لے لی ایک بات چھوڑ دی. جی اب کچھ آواز ذرا سے کھلا بھائی، مہربانی کیجیے. صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد. میں سمجھ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، آواز ہی بند تھی. اب ذرا آواز مجھے ذرا اب کم زور لگانا پڑے گا. ایک بار اور صلوات بھیجیے محمد. تو ہے نا، دیکھیے معقول سوال ہے نا. ایسے سوال چاہتے ہیں، ایسے سوال آنے چاہیے. کیجیے، ایسے سوال آنے چاہیے، دوسری طرف سے بھی آنے چاہیے. ہوتا یہ کہ ہم جو باتیں کرتے ہیں ان کا ہمارے کالج اسکولوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. جو مجلسوں میں ہم باتیں کرتے ہیں وہ آپ جا کے نقل ہی نہیں کر سکتے. سنا سکتے ہیں کسی کو؟ کس کو سنا؟ وہ تو اپنے خوش ہونے کے لیے ہے بھائی، دوسرے کو تو سنا نہیں سکتے. جو دوسروں کے ذہنوں میں سوالات ہوتے ہیں، اصل وہ سوال، ان سوالات کو لائے جائے، ان کا جواب تلاش کیا جائے. پھر مزہ بھی آتا ہے دلیل قائم کرنے کا، پھر جواب دینے کا مزہ بھی آئے گا. آپ کو جواب سننے کا بھی مزہ آئے گا، آپ کو جواب دینے کا بھی مزہ آئے گا.
بچے بھی خوش ہوں گے کہ ہاں دلیل ہے. دیکھیے کتنا معقول سوال ہے کہ آپ تبری کے حوالے دے رہے ہیں, آپ ابن خلدون کے حوالے دے رہے ہیں کہ انہوں نے یہ لکھا, انہوں نے یہ لکھا, اور واقعی میں روز حوالے دیتا ہوں, تو پھر ان کی ہر بات مانی ہے. یہ تو نہیں کہ ایک بات مانی جائے ایک بات سوال. یہ دوسرا سوال ہو گیا. تیسرا سوال حدیث قرطاس. مذاق اڑاتے ہیں صاحب وہ اللہ کے رسول نے قلم مانگا نہیں دیا, اچھا تو حضرت علی کہاں تھے, وہ دے دیتے, انہوں نے کیوں نہیں دیا؟ ہے نا سوال, معقول سوال. یہ ریکارڈ کے میری مجلس سے ہوتی ہے بات کہ میری گزارش ہے کہ بار بار ظاہر ہے کہ ہر روز ریپیٹ تو نہیں کر سکتا نہ ان سوالوں کو نہ ان جوابوں کو, کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پچھلے سال جو بات پڑھ چکا ہوں آج مجھ سے آگے پوچھنے بھائی صاحب, تو بھائی وہ تو میں پڑھ چکا, تکرار کروں گا, لوگ کہیں گے ریپیٹ کریں. تو یہ جو اب سوال ہیں یہ بالکل تازہ سوال ہیں. 3 سوال. پہلا کہ وہ بیعت والے جنہوں نے بیعت رضوان میں حصہ لیا تو اللہ نے سب سے راضی ہو گیا, تو پھر سب سے راضی ہو گیا نا, مان لیا آپ نے, مان لیں, نہیں مان سکتے, جواب دینا ہے. دوسرا سوال یہ ہوا کہ آپ تبری کی یہ بات آپ کوٹ کرتے چلے جا رہے, تو پھر تبری کی ہر بات مانی آپ, جو بھی اس نے لکھا وہ سب صحیح, ابن خلدون کی ہر بات صحیح, کیونکہ حوالے آپ دے رہے کہ اس نے یہ لکھا, تو جب اس نے لکھا تو یہ لکھا, تو وہ بھی تو لکھا, وہ بھی تو مانیے, ساری باتیں مانیے. 2 سوال. تیسرا سوال جمعرات کو عالمیہ جمعرات کہا جاتا ہے نا اسے, کہ جمعرات کے دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قلم دوات مانگا تھا اور انتقال وصال آپ کا ہوا, یعنی خدا سے کی بارگاہ میں جو آپ کا وصال ہوا وہ ہوا پیر کو, یعنی وہاں جو آپ پہنچے تو وہ پیر کو پہنچے. تو 3-4 دن جب کسی نے قلم نہیں دیا تو حضرت علی دے دیتے. تنزیہ سوال ہے لیکن صحیح ہے بالکل. مذاق بھی اڑاتے لوگ کہ انہوں نے کیوں نہیں دے دیا, وہ بھی تو گھر میں تھے, لا کے دے دیتے. 3 دن بیچ میں تھے کہ نہیں تھے. تینوں سوال معقول ہے نا بالکل. اب ان کا جواب قائم کریں گے لیکن اپنے موضوع کے ساتھ ساتھ, تاکہ موضوع پر بحث ہوتی چل جائے, کیونکہ ظاہر مخصوص مجلس ہے, اس میں آدھے سے زیادہ مجمع بالکل, یعنی آدھا مجمع تو کم سے کم نیا ہوگا, باقی چہرے تو میں پہچانتا ہوں جو روز ماشاءاللہ آ رہے ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پہلی بار, تو بس ان کے تعارف کے لیے, کیونکہ وہ آج ہی کی مجلس میں آئے ہوں گے, باقی دن ظاہر ہے کہ یا اور جگہ مجلس ہیں یا اور مصروفیات ہوتی, نہیں آ سکتا. غزوات رسول کا موضوع ہمارا چل رہا ہے, کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ بیچ میں سے کہاں سے بات شروع کر دی, مجلس سمجھ میں نہیں آ رہی, تو ان کی سمجھ میں ضرور آ جائے گی کہ جو سن رہے ہیں. آپ کی تمہید کے لیے 2-4 جملے عرض کر رہا ہوں کہ موضوع اس سال کا غزوات رسول, یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی صلوات بھیجی محمد جو جنگیں لڑی ہیں اور جو سرایہ ہیں ان کی تسلسل سب تو نہیں بیان کیا جا سکتا. 109 غزوات اور سرایہ ہیں. سرایہ وہ لڑائیاں جس میں بذات ہی اللہ کے رسول نے شرکت نہیں کی, غزوات وہ لڑائیاں کہ جن میں خدا کے رسول نے شرکت کی. اور دوسرا پس منظر یہ ہے اس موضوع کا کہ یہ بتانا ہے, یہ جو الزام لگتا ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا, ہمیں یہ نہیں بتانا ہے ان 9-10 مجلسوں میں کہ کتنا تلوار سے پھیلا اور کتنا تبلیغ کے ذریعے سے پھیلا. 109 جنگیں 9 سال کے عرصے میں, 2 ہجری سے لے کر 10 ہجری تک, جب آپ ایوریج نکالیں گے تو سالانہ کتنی لڑائیاں بنی, کم سے کم 12, یعنی ہر مہینہ ایک لڑائی. تو پھر لوگ کہیں گے صحیح تو کہہ رہے ہیں کہ سوائے جنگوں کیا اور ہے کیا, لیکن جو میں خلاصہ کر چکا, بقایا مجالس میں بتا چکا کہ ان 109 جنگوں کے ٹوٹل مقتولین کی تعداد ہے 1250. کتنے؟ 1250 مسلمان کفار ملا کے. ابھی اتنی جنگیں 6 دن تک بیان کرتا ہوں, انہی کا ٹوٹل لے لیجئے تو سب سے زیادہ بس بنی قریظہ کے, ورنہ 70-80 سے بات کہیں اوپر گئی نہیں, کہیں تو پوری یعنی اکثر غزوات جن میں کوئی خون ریزی ہوئی ہی نہیں, ایسے سرایہ کہ جس میں کوئی, یعنی رسول آخر وقت تک, جیسے کل میں نے صلح حدیبیہ بیان کیا کہ مقصد رسول جنگ نہیں ہے, مقصد رسول امن ہے. رسول یہ چاہتا ہے کہ خون ریزی کے بغیر, اگر اس سال واپس بھی جانا پڑے چلے جاؤ, لیکن خون نہ بہے لوگوں کا, یعنی خون بچانے کی خاطر لوگوں کا قتل و غارت گری روکنے کی خاطر اگر تھوڑا سا پیچھے ہٹنا پڑ جائے تو پیچھے ہٹ جائے گا رسول, کیونکہ یہ رسول جانتا ہے کہ یہ اصل میں وہ فتح مبین ہے جو تلوار کے ذریعے سے حاصل نہیں کی جا سکتی. یہ وہ فتح ہے, یہ وہ کامیابی ہے کہ جو تلوار کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتی. 1 سال میں دگنے, 6 ہجری اور 13 سال, وہ 19 سال میں جتنے مسلمان ہوئے تھے, صلح حدیبیہ کے بعد 1 سال میں تعداد کتنی ہو گئی؟ دگنی ہو گئی. کیوں؟ معاہدہ یہ کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی, آنا جانا آزاد, بغیر ویزے پاسپورٹ کے بارڈر کھل گئے,
اب جا رہے ہیں آ رہے ہیں تو وہ گھبراتے کیوں ہو؟ جو سچا ہوگا وہی جیتے گا نا. وہ ڈرنا کیسا؟ رسول نے بھی کھول دیا بارڈر. آؤ تم زور کے ہو اپنی تبلیغ کر لو, ہمارے سچے ہیں ہمارے تبلیغ کر لیں. نتیجہ یہ ہوا کہ خود صلح کی شرائط کفار نے رکھی, بعد میں خود کفار فتح مکہ تک اگر کل یا پرسوں تک پہنچ گئے تو بیان کر دیں گے آپ کے سامنے کہ خود کفار نے جو صلح طے کی تھی ان کو توڑا انہیں, اور جب ان کو توڑا تو فتح مکہ کا راستہ ہموار ہوا. صلوات بھیجیے محمد علی محمد. یہ پس منظر ہے. یہ بھی اعتراضات کے جوابات میں ہی ہم نے اس موضوع کا آغاز کیا تھا کہ کتنا تلوار سے پہلا, جو کہتے ہیں تلوار سے پہلا بھائی ساری جنگیں دفاعی, اور جہاں رسول خود حملہ آور ہوتا ہے وہاں خوریزی ہوتی ہی نہیں. صلح حدیبیہ کے بعد واپس آ گئے, صلح ہو گئی واپس کے آئندہ سال جانا ہے. یہ صلح کی خبر پہنچی کہاں؟ یہودیوں کو. اور یہودیوں کا اڈا کہاں ہے سب سے بڑا؟ مدینے سے تو نکال دیے گئے نا. پورا پس منظر بیان کر چکا. بنی غطفان, بنی سلیم, بنی قینقاع, بنی نذیر, بنی قریظہ کا صفایا ہو گیا. جو بھاگنے میں کامیاب ہو گئے تھے وہ پہلے کامیاب ہو گئے. یہ سب کے سب جمع ہوئے کہاں؟ خیبر. خیبر کتنا دور ہے مدینے سے؟ 80 میل, 120 کلومیٹر سے زیادہ کچھ سمجھ لیجیے آپ, 125 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اور بہترین سرسبز ترین علاقہ سرزمین حجاز کا, جہاں یہ قبائل آباد ہے, اور بہترین انداز یعنی معاشی طور پہ اس وقت کے سرمایہ دار. خیبر اور یثرب, تاریخوں نے لکھا کہ عمالقہ کے یہ دو فرزند تھے, دو بھائی تھے سگے. ایک کا نام تھا یثرب, ایک کا نام تھا خیبر. یثرب کے نام پہ وہ یثرب جسے آپ مدینہ کہتے ہیں, خیبر کے نام پہ وہ خیبر, اور دونوں جگہ ان کا ہولڈ تھا. سارے یہودی جمع ہوتے گئے. جیسے ہی انہیں صلح کی خبر ملی, اور صلح بھی ایسی کہ مسلمانوں نے دب کے لی, تو یہودی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ مسلمان ان کا زور ٹوٹ گیا. ان کی نظر میں جو ذلت آمیز صلح تھی نا, کہتی شرائط کہ واپس جاؤ, اگلے سال آنا, بغیر ہتھیار کے آنا, تمہارا آدمی آ گیا ہم واپس نہیں دیں گے, ہمارا آدمی چلا گیا تمہیں دینا پڑے گا, تمہیں واپس دینا پڑے گا. اتنی شرائط ان کے لیے تو یہ تھی ذلت آمیز شرائط. ارے ان کے لیے کیا, کتنے مسلمانوں کے لیے نہیں تھی ذلت آمیز, کتنے مسلمانوں کے لیے. اب آئیے ذرا سا حل کرتے چلیں, کیونکہ بیعت رضوان کا تعلق ہے صلح حدیبیہ سے. یہ تو طے ہے کہ 1400-1500 نے بیعت کی, اور آیت نازل ہوئی لقد رضی اللہ عنہم اذ یبایعونک تحت الشجرہ, کہ جب ان لوگوں نے درخت کے نیچے آپ سے بیعت کی اللہ ان سے راضی. اصحاب بدر کے فضیلت کیا ہے؟ اصحاب بدر کی فضیلت کیا ہے؟ اصحاب بدر سے اللہ راضی ہوا کہ نہیں ہوا؟ اصحاب بدر سے اللہ راضی ہوا کہ نہیں ہوا؟ سابقین سے اللہ راضی ہوا کہ نہیں ہوا جو پہلے ایمان لائے؟ اللہ راضی ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایک کلیہ یاد رکھیے, ایک قاعدہ جس کو کہتے ہیں قانون بنائیے, ایک کلیہ بنائیے کہ جب بھی حکم الہی آتا ہے قانون کلی کی صورت میں آتا ہے. آیت نہ صحیح لیکن قاعدہ تھا اس زمانے میں, کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لا الہ الا اللہ کہو نجات پا جاؤ. جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہہ دیا نجات پا گیا. عبداللہ ابن ابی سلول منافق, اس نے بھی لا الہ الا اللہ کہہ دیا. قاعدہ تو سب کے لیے تھا نا کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا وہ نجات پا گیا. قاعدہ سب کے لیے تھا. کیا منافقین اس قاعدے کے تحت آتے ہیں؟ منافق نہیں آتے. اچھا بتائیے کہ 1400-1500 مسلمان جو مدینے سے عمرے کی نیت سے نکلے تھے مکے کی طرف, کیا ان میں منافقین کی جماعت نہیں تھی؟ ان میں منافقین نہیں تھے مدینے کے, منافقین شامل تھے. اب کیونکہ وائنڈ اپ کر چکا, سوال کا جواب دے رہا ہوں, مختصر رکھوں گا, آپ جا کے دیکھ لیجیے, نام پڑھ لیجیے کہ جن کو صراحتاً منافق کہا گیا تھا وہ بھی شامل تھے. نہیں, قاعدہ کلی آئے گا, حکم بطور کلی آئے گا, لیکن ایک اور قاعدہ بھی بتا دیا, اور وہ استثناء ہے کہ انما الاعمال بالنیات, اس میں سب شامل ہیں لیکن نیتیں اللہ جانتا ہے کہ اس تعریف پر کون اترتا ہے کہ جس نے حقیقت میں رسول کی بیعت کی ہے. بات ہے اس تعریف پر اترنے کی. اصحاب بدر کا جو مقام ہے وہ کسی بھی جنگ میں حصہ لینے والے کا مقام نہیں ہے, لیکن انہی اصحاب بدر میں سے منافق بھی نکلے بعد میں, انہی اصحاب بدر میں ہر قسم کے لوگ بھی تھے. وہی اصحاب بدر جنگ احد میں بھی تھے. تو جب جنگ احد میں وہ بھاگے
تو کیا اللہ ان سے راضی تھا بھاگنے پر؟ حالانکہ بدر میں تو تھے نا، وہ بدر میں موجود تھے، بدر میں فتح ہوئی، لیکن جو ہی یہاں حالات خراب ہوئے چھوڑ کر بھاگے. جب بھاگے تو اللہ راضی ہوا نہیں. یہ رضایت کہاں ہے؟ اس کا تعلق اسی نیت کے ساتھ ہے کہ ہزاروں کا مجمع ہے، 1,24,000 صحابہ کا مجمع ہے غدیر خم میں، اور سب کے سب مبارکباد دے رہے ہیں علی کو. دین مکمل ہو رہا ہے. کیا سب کی مبارکباد قبول ہے؟ کیا سب دل سے مبارکباد دے رہے ہیں؟ کیا سب دل سے رسول کی آواز پر لبیک کہہ رہے ہیں؟ حالانکہ سب سے بڑا حج رسول کے زمانے میں رسول نے ایک ہی حج کیا، 1,24,000 حاجی. جب حاجی رسول کی امامت میں حج کر رہے ہو تو اس حج کا مقام کیا ہوگا؟ عام حج کی یہ ویلیو کہ ایک حج کر کے آؤ، اگلے پچھلے سارے معاف. تو رسول کی میت میں حج کا کیا مقام ہے؟ اب آپ اس کو جا کے دیکھیں کہ امام یا رسول کی میت میں جو حج کرے اس کا کیا مقام. تو ہم مان لیں کہ 1,24,000 کے جتنے کے سب کے سب تھے، سب کا حج صحیح تھا، سب کا حج قبول تھا. اسی لیے تو رسول نے وہیں پر فیصلہ کر دیا ولایت کا اعلان کر کے کہ کس کا حج قبول اور کون اپنے نصیب کے چکر لگا رہا تھا. کس کا حج؟ صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد. تو یہ قاعدہ نہیں ہے، قرآن کا یہ قاعدہ نہیں ہے. باقی چیزیں تو رسول سمجھاتا ہے نا. قد افلح المؤمنون، مومنین نجات. مومنین کا معیار کیا ہے؟ ہر اپنی زبان سے کہنے والا کیا مومن ہے؟ ہر مومن نجات پا گیا. دوسرے کا مال ہڑپ کر جائے نجات پا گیا، دوسرے کا مال غصب کر جائے، مومن کا ہی مال ہڑپ کر جائے تو اس کو تو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، کیونکہ جنتی ہے. قد افلح المؤمنون، جتنے بھی مومن تھے نجات پا گئے. اب یہ کچھ بھی کرتا رہے، ایک دوسرے کے مال ہڑپ کرتے رہے، وہ شاید اسی لیے کرتے بھی ہوں گے کہ انہیں پتا ہے کہ اپنا مواخذہ تو ہونا نہیں. ہم تو مومن ہیں، تو جب مومن ہیں تو جو چاہیں. بات سمجھ میں آئی کہ اللہ راضی ہے ان سے، لیکن دلوں کے حال کو اللہ کے سوا. اور سنت الہی نہیں ہے کہ نام لے لے کے بتایا جائے. یہ علامات بتائی جاتی ہیں کہ بھائی علامات کو دیکھ لینا. تو وہیں صلح حدیبیہ میں یہ بھی پتا چل گیا کہ ابھی بیعت کی اور ابھی تھوڑی دیر بعد رسول اتنا ناراض ہوا کہ جناب ام سلمہ کے خیمے میں جا کر بیٹھ گیا اور وہاں بیٹھ کر یہ کہتا ہے کہ میں ان سے ناراض ہوں، یہ میرا حکم نہیں مانتے. تو اب بتائیے ادھر راضی اور ادھر ناراض، یہ کیا ہے؟ معیار کی بات ہے کہ بیعت کرنے والوں کو دیکھا جائے گا سب بیعت کر رہے ہیں تو یقیناً ان میں مومنین بھی ہے. جیسے مباہلہ، اب ایک اور مثال دیتا ہوں. مباہلہ میں کیا کہا تھا؟ اپنے مردوں کو لاؤ، عورتوں کو لاؤ، بچوں کو لاؤ. سب تیار ہوئے تھے، رسول نے کسی کو بھی نہیں لیا. لیکن انصاف سے بتائیے کہ اس مجمع میں جناب ابو ذر غفاری تھے کہ نہیں تھے؟ جناب سلمان تھے کہ نہیں تھے؟ لیکن اگر ان سچوں کو لیا جاتا تو سنت الہی نہیں، سب کے بھید کھل جاتے. آپس میں مزید جھگڑے، مزید خلفشار، مزید انتشار، مزید نفرتیں پیدا ہوتی. لہذا ان کی خاطر ان چند سچوں کو بھی چھوڑنا پڑا. ان سب کا پردہ رکھنے کے لیے تو سنت الہی یہ ہے کہ بیعت کر رہے ہیں، لیکن مصداق وہی ہوں گے کہ جنہوں نے واقعی جان پر بیعت کی. اور صرف حدیبیہ کیوں، حنین میں پتہ چل جائے گا. جنگ حنین میں وہی لوگ ہیں کہ نہیں کہ جنہوں نے بیعت رضوان میں بیعت کی ہے، رسول کے ہاتھ پر موت کی، وہ سب حنین میں رسول کو چھوڑ کر بھاگے کہ نہیں بھاگے؟ تو جب رسول کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہوں تو کیا اللہ راضی ہوگا؟ اللہ راضی تو نہیں ہوگا نا. تو یہ قوانین ہوتے ہیں، ایک حکم بیان کیا جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ استثناءات بھی رسول کرتا ہے، تاریخ الگ الگ کرتی چلی جاتی ہے. پہلا سوال مختصر جواب دیا کیونکہ مجلس متحمل نہیں ہو سکتی تفصیلی جواب کی. صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد. آئیے دوسرا سوال. بات تو بالکل معقول ہے کہ آپ تبری کی ایک بات لیتے ہیں ایک بات نہیں لیتے. نہیں، ہم یہ نہیں کرتے کہ ایک بات لیں ایک بات نہیں لیں، ہم ایسا کبھی بھی نہیں کرتے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز درایت پر پوری اترتی ہے. دو چیزیں ہیں. تاریخ فقہ کی کتاب تو نہیں ہے نا کہ جس میں منون جو کہہ دیا اس نے فتویٰ دے دیا مان لیں. تاریخ تو تاریخ ہے. تاریخ میں تو حق حاصل ہے نا، تجزیہ بھی کرنے کا، تحقیق بھی کرنے کا، عقل استعمال کرنے کا بھی، دونوں چیزوں کا. اب سنیے آپ، جو چیزیں مشترکات ہیں
جگہ بیان کی جائیں وہ قابل قبول. یعنی میں تبری کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ بھائی میریاں تو ہے وہاں بھی ہے. ایک پہلی بات، لیکن یہ چھوٹی دلیل ہے، یہ ادنا دلیل ہے، ابھی آہستہ آہستہ اوپر چلیں گے. پہلی دلیل تو یہ ہے کہ صاحب کیونکہ مشترکات ہیں، کچھ وہ واقعات جو آپ نے بھی لکھے ہم نے بھی لکھے، اس لیے ہم آپ کا حوالہ دیتے ہیں کہ دیکھیے ثابت ہوا کہ یہ واقعہ سچا. کچھ واقعات جو صرف آپ نے لکھے دوسروں نے نہیں لکھے، ہمارے لیے دلیل نہیں. یہ ایک ادنا دلیل. اب آگے بڑھیے، اب ہم واقعات کو دیکھیں گے. مثلا ایک مثال میں نے اس دن دی تھی آپ کے سامنے کہ بدر کے اسیروں کو رسول نے فدیہ لے کر چھوڑ دیا. چھوڑنے میں ٹائم کتنا لگا؟ 2 مہینے، کیونکہ مکے خبر جاتی تھی پھر آتی تھی، فدیہ آتا تھا. 2 مہینے میں اسیر چھوٹے. اور تبری نے ایک واقعہ لکھ دیا کہ صاحب دوسرے دن، جس دن رسول نے یہ اعلان کیا، دوسرے دن پہنچے حضرت اور انہوں نے آ کے دیکھا کہ خدا کے رسول رو رہے ہیں ایک بزرگ کے ساتھ جو کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، ان کے ساتھ رو رہے ہیں بیٹھے ہوئے. انہوں نے کہا بھائی کیوں رو رہے ہیں آپ؟ کوئی رونے کی بات ہے تو میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں. کہا کہ غضب کی آیت نازل ہو گئی. وہ جو ہم نے فدیہ دے کر چھوڑنے کی بات کر دی، اللہ کو ناگوار ہو گیا. اور کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے، کیونکہ غضب کی آیت نازل ہوئی کہ نبی تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اب وہ اپنا تبصرہ کرتے ہیں کہ اس کی سزا ملی احد میں جو صحابہ بھاگے. یعنی اپنے بھاگنے کو عمل بتایا کہ معاذ اللہ رسول نے جو عمل انجام دیا تھا اس کی سزا کا. اب یہ درایت پر واقعہ اس لیے نہیں اترتا کہ رسول نے آج فیصلہ کیا کل اپنے فیصلے پر رو رہے ہیں تو بھائی ابھی تو اسیر آزاد نہیں ہوئے، فیصلہ واپس لے لیں. اب یہ اسیر گئے تو نہیں، ابھی کسی سے فدیہ لیا تو نہیں، اللہ کے نے جبرائیل کو بھیج دیا کہ یہ فیصلہ غلط ہے تو غلط ہے، تو پھر ایسی کون سی بات ہے؟ جب اللہ کا حکم آ گیا فیصلہ واپس لے لیں. کیونکہ رہائی عمل میں آئی 2 مہینے بعد، فیصلہ غلط بتایا آپ نے دوسرے دن. تو جب دوسرے دن ہے تو اللہ کا حکم ہے. اب اس میں ایسی تو کوئی بات نہیں کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو رسول اپنے حکم کو واپس نہیں لے سکتا. جب اللہ کی آیات منسوخ ہو سکتی ہے تو رسول کا حکم کیوں نہیں منسوخ ہو سکتا؟ ہے نا ناسخ و منسوخ. قرآن کی آیات میں اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو پھر اگر آیات سے رسول کا حکم ٹکرا جائے تو پھر رسول کا حکم منسوخ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایک یہ بات ہم اس لیے نہیں مانتے ان واقعات کو. ہر بات کو کیوں مانے جبکہ ہمیں پتا ہے کہ ڈنڈی مار رہے ہیں. عقل پر یہ روایت پوری نہیں اترتی. صرف اور صرف وہ فراریوں کو بچانے کے لیے جو دوڑے تھے، ان کو بچانے کے لیے ان کا دوڑنا بھی اس لیے تھا کہ رسول نے یہ فیصلہ کیا تھا. بدر میں یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا تو وہ انہیں نے دوڑ نہ لگائی ہوتی. چلو یہاں پر یہ تھا، حنین میں کیوں دوڑ لگائی ہے نا. اب ہم درایت کی بات کر رہے ہیں، عقل کی بات کر رہے ہیں، عقل کی بات کر رہے ہیں. آپ نے احد کے لیے یہ تعویل کر دی. اچھا حنین میں کیوں بھاگے؟ حنین میں کس لیے بھاگے؟ حنین سے پہلے تو کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا، وہاں کی کیا تعویل کریں گے آپ؟ بس ہم اس معیار کو دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کو تھوڑی قبول کریں گے کہ آپ نے کہا پھر تبری کی ہر بات قبول کریں. نہیں، جو درایت پر پوری اترے گی، جو عقل کی کسوٹی پر پوری اترے گی، جو تاریخ کے معیار پر پوری اترے گی بات، ہم اسے قبول کریں گے. ہر روایت کو ہم نہیں قبول کریں گے. یہ معیار، اور یہ آپ کیا نہیں، ہم نے اپنے یہاں بھی یہی معیار رکھا ہے. ہماری جو کتب اربع کہلاتی ہیں ان میں بھی سب سے اعلیٰ اصول کافی. ہم نے تو اصول کافی کے لیے بھی یہ معیار رکھا ہوا ہے. ہم تو اس کی بھی ہر روایت کو قبول نہیں کرتے. کیوں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اور تمام معصومین نے یہ معیار دے دیا کہ پرکھنا ہو تو ہماری حدیث کو آیت کے ساتھ رکھ دینا. اگر مطابق ہے تو ہمارا قول قرآن کی آیت کی مخالفت کرے تو دیوار پر مار دینا. سمجھ لینا کہ ہم نے نہیں کہا، جھوٹ ہے، ہم پر بہتان ہے. تو ہم تبری کی بات نہیں کر رہے سرکار، ہم تو اپنی بھی بات کر رہے ہیں کہ اگر ہماری روایات، ہماری تاریخ میں بھی کوئی درایت پر نہ اترے روایت تو ہم اسے قبول نہیں کرتے. ہم اسی چیز کو قبول کرتے ہیں کہ روایت درایت کے مطابق ہو. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے، یہ تو تھی وہ مثال. اب آج ایک مثال آج، کیونکہ خیبر پڑھنا ہے، دوسری مثال آج دے دوں گا کہ ہم کیوں ہر بات قبول نہیں کرتے تبری کی. سنیے، پہلے یہ جواب دے دوں پھر اس کے بعد خیبر پڑھنا شروع کرتا ہوں. خیبر کے واقعے میں تبری نے لکھا سب سے پہلے کہ محمد ابن مسلمہ نے مرحب کو قتل کیا. کب قتل کیا؟ خود ہی لکھ رہے ہیں شروع میں
کہ سب سے مضبوط قلعہ ان 7 قلعوں کے جو نام لکھے قموس کا قلعہ تھا. یہ ڈھلوان پر ایک ڈھلوان پہاڑی پر واقع تھا. اس کے آگے خندق تھی. اس نے نام لکھے کہ کون کون علم لے کر گیا اور بھاگا اور واپس آ کے لڑائی بھی ہوئی. یہ تبری کے الفاظ ہیں. اب وہ کہیں گے بھائی صاحب یہ مان رہے ہیں وہ نہیں مان رہے. بھی میں بتاتا ہوں کہ کیا ماننے کی چیز ہے اور کیا ماننے کی چیز نہیں. خود لکھا پہلے ان واقعات کو کہ یہ ہوا, یہ سب ہوا, کہ یہ کہتے تھے وہ بھاگا, وہ کہتے تھے یہ بھاگا, اور کچھ نہیں ہو سکا. جب ابھی میں ان کی روایت پڑھ رہا ہوں اپنے, پھر انشاءاللہ تھوڑا سا آگے چلیں گے تو پھر جیسے پڑھنا چاہیے خیبر ویسے ہی پڑھیں گے, لیکن ابھی جواب دے رہے ہیں. کہا کہ پھر خدا کے رسول نے کہا کل میں علم اسے دوں گا. یہ تبری کی روایت کہ جو کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا, مرد ہوگا, اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح دے. ایسے ہی ہوا نا. اس سے پہلے فتح نہیں ہوئی. جو بھی گیا فتح نہ کر سکا. فتح کا دار و مدار کس پہ ہے کہ مرحب کے مقابلے پر کوئی نہیں آتا. بھائی مرحب کو قتل کریں گے تو خیبر تک پہنچیں گے نا. خیبر کب فتح ہوگا؟ جب مرحب قتل ہوگا. پہلے مرحب ہے, بعد میں خیبر ہے. کیونکہ جب کوئی خیبر تک جاتا تھا مرحب نکل کے آتا تھا, اس کا بھائی یاسر یا حارث نکل کے آتا تھا. بعض روایت میں انتر ہے وہ نکل کے آتا تھا, اور بعض کا کہ نہیں انتر الگ ہے حارث الگ ہے. 4 پہلوان تھے یہ, حارث, یاسر, انتر, مرحب, کہ یہ نکل کے آتے تھے. ان کی شکل دیکھتے تھے بھاگ لیتے تھے سارے فوراً. تو معیار کیا بنا کہ جب یہ قتل ہوں گے تو خیبر. خود لکھ رہا ہے کہ خدا کے رسول نے کہا کل علم اسے دوں گا کہ جو خیبر اللہ جس کے ہاتھ پر فتح دے گا. اب دیکھیے عقل ماری جاتی ہے نا. خود ہی لکھ دیا یہ کہ کسی سے فتح نہیں ہو سکا. اچھا فتح نہ ہو سکا تھا, پہلے مار کے آ جاتے مرحب کو. پہلی روایت لکھتا ہے سب سے, اور نام بھی کس کا؟ جابر ابن عبداللہ انصاری. اسی سے پتہ چل گیا کہ گڑی ہوئی روایت. جابر ابن عبداللہ انصاری جیسا جانثار اہل بیت کا, اور روایت لکھ رہا ہے کہ محمد ابن مسلمہ نے, یعنی گئے تو تھے سارے لڑنے, حضرت علی بھی گئے, محمد ابن مسلمہ نے قتل کر دیا مرحب کو. تو محمد ابن مسلمہ کوئی قتل کرنا تھا مرحب کو, تو پہلے کیوں نہیں قتل کر دیا اس نے؟ یہ اتنے دن سے کیوں نہیں قتل کیا؟ 39 دن سے کیوں نہیں قتل کیا؟ پہلے یہ روایت اس نے ٹھوس دی بیچ میں. لہذا ہم کیسے مانیں اس روایت کو؟ درایت پر کیسے پورا کریں؟ ایک تو جابر ابن عبداللہ انصاری کا نام, اور محمد ابن مسلمہ وہ کہ جس نے مولا کائنات کی ظاہری خلافت میں بھی بیعت نہیں کی, یعنی ہمیشہ کا مخالف, علی کا مخالف. بس پتہ چل گیا کہ روایت گڑھی گئی ہے, بنائی گئی ہے جابر کے نام سے. اور تیسری دلیل یہ کہ اگر یہ اتنے ہی سورما تھے تو پہلے جب جا رہے تھے تو پہلے کیوں نہیں مارا مرحب کو؟ بس معلوم ہوا کہ کوئی ایسا نہ تھا. اب پہلے یہ اپنی خیانت کر کے, اب ہم کیسے مانیں تبری کو جب عقل کی کسوٹی پر پوری نہیں اتر رہی کہ رسول کہہ رہا ہے کل جسے دوں گا وہ فتح کرے گا. اتنے دن تک جاتے رہے, واپس آتے رہے, اور یہ کیسے ہوا کہ علی گئے لڑنے, دوسرے نے قتل کیا مرحب کو؟ تو وہ پہلے قتل کر دیتے مرحب کو, مولا کے جانے کی نوبت ہی نہ آتی, تو عقل پر نہیں اترتی. لہذا ہر بات کیسے قبول کر لیں تبری کی؟ ہاں, اب اس نے پہلو بچا بچا کے آگے لکھا. بردہ اسلمی سے روایت لکھی 2 کہ یہ بھی ہیں. پہلے وہ لکھا کہ یہ بھی ہیں کہ فلاں صاحب کو بھیجا تھا پہلے دن علم لے کے, اور بڑے جوش میں گئے تھے وہ. ادھر انہی نے جا کے, اور ادھر اس نے دروازہ کھولا, مرحب نے کون؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں, چلو واپس, چلو آج میری محمد آل محمد ہے. یہ تبری کا جواب. اور زندگی رہی کل, کیونکہ مجلس مخصوص ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 28 کی, لہذا پوری مجلس فضائل مصائب سب پیغمبر کے نام, اسی میں حدیث قرطاس کو بیان کروں گا. تو یہ 2-3 باتیں میں نے اس لیے پیش کی کہ ایسا کبھی نہیں ہوتا سرکار کہ یہ مانو تو وہ بھی مانو, وہ مانو تو وہ. تو ہم اپنی کتابوں میں وہاں بھی عقل کی کسوٹی پہ درایت پر پرکھتے ہیں. جو معیار معصومین نے مقرر کیا اس پہ ہمارا بھی کوئی لکھا ہماری بات مانتے ہیں کیا؟ اس کی نہیں مانتے. کیوں؟ معیار موجود ہے. ہاں, ہمارے یہاں تو اتنا آگے ہیں لوگ کہ صحیح بات کو وہ بھی نہیں مانتے, اور اس ماننے کی کوئی اور وجہ ہے نہ ماننے. اس نہ ماننے کی وجہ یہ کہ ہمارے مزاج پہ پوری نہیں اترتی, درایت نہیں. ہمارے یہاں یہ دیکھیں جو حقیقت ہے وہ تو بیان ہونی چاہیے نا. اب میں نہ کروں تو کون کرے گا؟
تو کسی کو تو یہ رسک لینا چاہیے، اور میری تو عادت ہے، میں تو اس میدان کا آدمی ہوں، یہ رسک میں لیتا ہوں کہ وہی معیار نہیں کہ نہیں مانتے، ہمارے یہاں اور بھی وجہ ہے جس کی وجہ سے نہیں مانتے، صحیح بات بھی نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ نہیں، ہمارے مزاج کے خلاف ہے، ہمارے تصورات کے خلاف ہے، نہیں مانیں گے۔ اب یہ بھی ہے تو اب اس کو کیا کیا جائے؟ ہر طرف ایسا کوئی نہ کوئی ایک خلا تو باقی رہتا ہے نا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ اب آئیے، یہ بڑا مختصر سا جواب دیا، لیکن اگر آپ موضوع رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ بالکل شافی جواب لے کر جائیں گے۔ ایک ایک مجلس ایک ایک سوال پر رکھتے جائیے، اور جو لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں انہیں بھی لیتے آئیے، تاکہ جزیات جو سوالات کی ہیں وہ بھی وہ کرتے چلے جائیں۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جواب دیتے چلے جائیں، اتنی امید ہے، کیونکہ جب حق پر ہیں تو پھر خوف کیسا، پھر گھبرانا کیسا؟ اگر حق پر نہیں ہوں گے ہم بھی چھوڑ دیں گے۔ ہم تو یہ چیلنج کرتے ہیں سب کو کہ بھئی یقین ہے کہ حق پر ہیں، اس لیے ہیں، لہذا کوئی بھی اعتراض جوانوں سے خاص طور پر میں کہہ رہا ہوں اطمینان سے، مگر جو طریقہ میں نے بتایا کہ پہلے سے لکھ کے دے جائیں، ایسے سوال نہ کریں کہ جس سے جان چل جائے میری بھی پڑھ کے، کہ مجھے بھی ہوتا ہے نا کبھی کبھی ایسا سوال آ جاتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ اب یہ اس طرح کے سوال ہیں، آپ کیجئے مجھ سے ظاہر ہے کہ بعض سوال ایسے بھی ہوں گے جو مجھے میرے لیے بھی نہیں ہوں گے، میرے پاس جواب نہیں ہوگا، لیکن میں جا کے دیکھوں گا نا، میں بھی مطالعہ کر کے آؤں گا نا، تیاری کر کے آؤں گا، اس میں کون سا حرج ہے؟ معصوم تھوڑی ہے، انہیں دعویٰ تھوڑی کیا کہ آپ کے ہر سوال کا جواب میرے پاس ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ مطالعہ کر کے آئیں گے، جواب دیں گے۔ کیوں؟ وہ مذہب اہل بیت ہی نہیں کے پاس ہر مسئلے کا حل نہ ہو، ہے ہی نہیں مذہب، ہمارے یہاں تو ایسا سلسلہ ہے ہی نہیں۔ ہمیں کیسا خوف؟ تو ہم تو خود، ہم یہ نہیں کہتے دوسروں کی طرح خبردار ان کے پاس مت جانا، گمراہ ہو جاؤ گے، ارے ان کی باتیں نہ سننا، یہ گمراہ کر دیں گے تمہیں۔ ہمیں کوئی خوف نہیں، ہم تو اپنے بچوں کو خود کہتے ہیں جاؤ دیکھو وہ کیا کیا کہتے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں اعتماد ہے اپنی ماؤں کی گود کی تعلیم پر، وہ پہلا مدرسہ اتنا مضبوط ہے ہمارا، اتنا محکم ہے وہ پہلا مدرسہ، وہ مومنہ ماں کی گود اتنی مضبوط ہے کہ کوئی فکر نہیں دنیا کے کسی کونے میں کہیں چلا جائے، ارے سوال ہی کرے گا نا ہم سے، گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کوئی فکر کی ضرورت نہیں، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں، بیٹھیں دیں گے جواب نہیں دیں گے بلکہ سوال بھی کریں گے، اطمینان رکھیے۔ پھر یہ خود ہی آپ سے سوال کرنا چھوڑ دیں گے جب آپ سوال کریں گے۔ میں تو وہاں تک لے جانا چاہتا ہوں مرحلے کو کہ جواب دیں اور پھر ایک سوال بھی کریں۔ اچھا بھائی یہ تو ہم نے جواب دیا، اب یہ سوال کا جواب آپ بتا دیجئے، یہ سوال کا جواب آپ ہمیں بتا دیجئے۔ ایک سوال ہم بھی دے رہے ہیں آپ کو آج کی مجلس میں کہ بڑے بہادر تھے، بڑے سورما تھے، بڑی شمشیر چلائی، بڑے نیزے چلائے، بڑے شہسوار تھے، بڑے کارنامے، بڑے کارنامے، کیا یہ نہیں، بڑے کارنامے، بڑے بہادر، بڑے سورما۔ ایک چیلنج ہم بھی کرتے ہیں آپ کو، کسی 2 نمبر مصنف کی نہیں، یہ جو آپ کی مستند کتابیں احادیث کی ہیں اور تاریخ کی ہیں، ان ساری تاریخوں میں اور احادیث میں سے ڈھونڈ کر لے آئیے کہ کسی کافر کو کسی جنگ میں قتل کیا۔ چلیے ڈھونڈ کر آپ ہی سوال کریں، کارنر مت ہو کہ وہ سوال کیے چلے جائیں، نہیں ایک ایک سوال آپ بھی کریں روزانہ کہ بھئی اچھا آپ بھی یہ جواب لے کر آئیے گا۔ چلیے آپ نے حدیث قرطاس کی بات کی، تفصیل سے تو میں کل بات کروں گا، لیکن اتنی بات تو کر سکتا ہوں کہ جب ہذیان کی تہمت لگا دی رسول پر، لگا دی نا، تو راستہ تو بند کر دیا۔ کیوں؟ کہا مرض کا غلبہ ہے، خبردار کوئی قلم دواخ نہ دینا، معاذ اللہ خدا کا رسول ہذیان، خدا پروردگار مجھے معاف کر دے، لیکن تاریخ کے الفاظ ہے، کل میں حوالے دوں گا، سارے حوالے دوں گا، اطمینان رکھیں، ہذیان بک رہا ہے خدا کا رسول۔ تو علی کیا کوئی بھی قلم دوات لا کے دے اب اس کی کوئی اہمیت رہ گئی؟ اب اس کا کوئی اعتبار رہ گیا؟ یعنی جمعرات سے لے کر پیر تک کی کسی بات کا کوئی اعتبار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خبر پھیلا دی ہے، خبر اڑا دی۔ اب کوئی قلم دوات لا کے بھی دے دے تو غیر معتبر ہو گئی نا سب بات، کیونکہ یہی کہیں گے ہم تو پہلے کہہ رہے تھے ہذیان کی حالت میں۔ اور پھر رسول کے بعد آنا کس کو ہے؟ رسول کے بعد ہونا کیا ہے؟ اس تحریروں کا حشر کیا ہوتا جب صدق کا کاغذ بڑے
لیکن آپ کو مشکل ہو جائے گی. بہت سوال ہے. جب وہ ہبا کیا ہوا کاغذ رسول کی تحریر پرزہ کی جا سکتی کہ یہ وہ کاغذ جس پر رسول نے مگر یہ رہا، تو پھر کس چیز کی ہے؟ وہ بھی تو رسول ہی کی تحریر تھی نا بھائی. وہ کس کی تحریر تھی؟ وہ بھی تو رسول ہی کی تحریر تھی. آئیں گے اس پر بھی بات کریں گے. تو اپنے صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو یہ میں نے مختصر سا جواب دیا. انشاءاللہ کل اور کوشش ہوگی کہ کیونکہ اسی صلح فتح مکہ کے حوالے سے بات ہوگی پیغمبر کی ذات کے متعلق انشاءاللہ، اور جہاں تک ہو سکے گا کریں گے کوشش. لیکن آپ مفصل جواب مانگیں گے تو پھر اس کے لیے ایک مجلس الگ الگ ایک سوال کے لکھیں. مجھے کوئی پریشانی نہیں، میں انشاءاللہ سارے حوالے آپ کے پاس دے کر جاؤں گا، اور میں کوشش بھی کر رہا ہوں. آپ دعا کیجئے خدا مجھے توفیق دے. خصوصاً عزاداری کے حوالے سے میری کوشش ہے کہ 1 مہینے کے اندر، اور میں نے تیاری بھی کر لی اور خاصا کچھ لکھ بھی چکا ہوں، ایک کتاب ایسی آ جائے کہ میں زندہ رہوں یا نہ رہوں میری آخرت کا سامان ہو جائے. اور اس میں پورے اتنے مستند حوالے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں کامیاب ہو گیا انشاءاللہ، اور تقریباً لکھ لی، اب میں مار بھی دیا جاؤں تو میٹر موجود ہے، وہ سارا موجود ہے، وہ میرے پاس سارا موجود ہے. لہذا مجھے اس کی فکر کی بات نہیں، میرے آنے والے اس کو چھپا دیں گے کتاب، تاکہ ایک ہمیشہ قیامت تک کے لیے ایک سند آپ کے پاس رہ جائے کہ عزاداری ہے کیا، اور عزاداری کیوں کرتے ہیں، اور عزاداری کیوں کرنی چاہیے. یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی انشاءاللہ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب مشکل یہ ہے کہ یہ بھی بڑے اہم تھے سوالات، اور اس میں بھی خاصا وقت گزرا، لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا خیبر تک پہنچانے کی. صلح حدیبیہ کے بعد یہودیوں نے کیا سمجھا کہ مسلمان کمزور پڑ گئے، اتنی ذلت آمیز شرائط پہ معاذ اللہ صلح کی ہے، یہ وہ کہتے تھے. معاذ اللہ کا لفظ میں نے استعمال کیا، کتنی ذلت آمیز. لہذا اب انہوں نے طاقت جمع کرنی شروع کی خیبر میں حملہ کرنے کے لیے. نیٹ ورک حرکت میں آیا. بنی خزاعہ کے لوگوں نے فوراً بر وقت اطلاع دی خدا کے رسول تیاری ہو رہی ہے. یہودیوں نے تیاری شروع کر دی ہے، قسمیں کھا لی ہیں کہ اب کیونکہ کمزور پڑ گئے، صلح کی ہے مکیوں سے، اس کا مطلب کمزور پڑ گئے، لہذا اب حملہ کر کے اپنی سلطنت کو واپس مدینے کو واپس لیا جائے. آج تک یہی کوشش ہے، آج تک یہی کوشش ہے نا، واپس لیا جائے. یہ وہی زخم ہیں، یہ خیبر کے زخم ہیں، یہ یثرب کے زخم ہیں، آج تک یہ بھر نہیں سکے. کیوں؟ زخم لگانے والا ابو طالب کا بیٹا تھا. ابو طالب وہ وار کرتا ہی نہیں جس وار کا اثر ختم ہو جائے. ابو طالب کے بیٹے کا وار کا اثر قیامت تک باقی رہتا ہے. علی نے کوئی ایسا وار ہی نہیں کیا جس کا اثر ختم ہو جائے. قیامت تک زخم سہلا رہے ہیں اپنے، آج تک تکلیف ہو رہی ہے. وار کیا تھا بدر میں علی نے، آج تک تڑپ رہے ہیں. وار کیا تھا علی نے احد میں، آج تک تڑپ رہے ہیں. وار کیا تھا علی نے خندق میں، آج تک زخم سہلا رہے ہیں. وار کیا تھا علی نے خیبر میں، آج تک فریادیں بلند ہو رہی ہیں. یہ وہی تسلسل ہے. اس لیے تاریخ پڑھ رہا ہوں، نہ سمجھنا کہ ختم ہو گیا سلسلہ، نہیں، یہ وہی سلسلہ جاری ہے. آج بھی بنو امیہ کی بقایات مصروف ہے کہ کیسے بدلہ لیا جائے. اہل بیت نہ صحیح، ان کے چاہنے والوں سے صحیح. آج بھی یہودی خیبر اور مدینے پہ قبضے کے خواب دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اپنی کھوئی ہوئی عظمت کو واپس لیا جائے. یاد رکھو، جب سب چھوڑ کر چلے جائیں گے تو 39 دن تمہارے 40واں دن علی والوں کا ہوتا ہے. جو ابھی بیٹھے ہیں وہ اصل ہیں، نپٹ لو تم ان سے. گھس بھی جاؤ گے اندر اور گھس بھی چکے ہو کسی نہ کسی شکل میں. اطمینان رکھو، آخری معرکہ کا سالار وہ صاحب ذوالفقار ہی ہے، علی نہیں. لیکن علی کی شجاعت کا وارث بھی ہے، علی کی ذوالفقار کا وارث بھی ہے، وہ علی کا بیٹا ہے.
اطمینان رکھو، جب تم وہاں تک پہنچو گے تو سامنے پھر ایک علی آ جائے گا تمہارے، اور اس کے سپاہی یہ نہیں دیکھتے کہ کتنا بڑا لشکر ہے، کتنی بڑی طاقت ہے، وہ تو یہ دیکھتے ہیں حکم مولا کیا ہے، مولا کیا چاہتا ہے، بس اتنی سی بات۔ لہذا طاقت جمع کرنی شروع کی۔ رسول کو اطلاع ملی محرم میں حرکت کی مدینے سے، محرم ختم ہو رہا ہے کیونکہ رجب میں فتح ہوا تھا، 2 بار ہوا ہے غزوہ خیبر، غزوہ خیبر کے نام سے 2 ہے، ایک بار کہلاتا ہے غزوہ ذات الرقاع کیونکہ آدھے راستے سے رسول کو واپس آنا پڑا تھا بنی غطفان سے نپٹنے کے لیے، اس لیے وقت لگا۔ بنی غطفان، خیبر اور بنی غطفان کے درمیان کوئی 10 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور ان کا بھی معاہدہ ہو گیا، یہ بھی لشکر جمع کر رہے ہیں۔ خدا کا رسول چلا، آگے پہنچ کر احساس ہوا کہ پیچھے بنی غطفان موجود ہے اور یہ کسی بھی وقت وہ احد والا واقعہ ہو سکتا ہے کہ ہم آگے مصروف ہوں، یہ پیچھے سے حملہ کر دیں، سرسبز ترین علاقے، اور یہ فدق کا بھی واقعہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ صلوات دیں۔ لہذا واپس پلٹے، اور ان کو اتنا ہوش بھی نہیں تھا کہ مسلمان ہم پر یہاں کے حملہ کر دیں گے اتنی دور۔ صبح جب ان کے لوگ زنبیلیں بیل چلیے کھیتوں میں کام کرنے آئے تو حیران یہ کیا لشکر، 2-3 ہزار، 1600 سے لے کر 2000 تک کی تعداد اسلامی لشکر کی، پہنچ گیا ہے سر پہ اسلامی لشکر بنی غطفان، اور بھاگے وہ اپنے گھروں کے کہ مسلمانوں نے حملہ کر دیا۔ بیچ میں اسلامی لشکر بیٹھ گیا بنی غطفان اور خیبر کے بیچ میں، تاکہ یہ کمک ان کی نہ کر سکیں۔ اب عجیب ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ خدا کے رسول کے سر میں درد کبھی کبھی اٹھتا تھا، وہ اٹھ گیا، اگرچہ کہ ہر جنگ کی سالاری خدا کا رسول فرمایا کرتا تھا، لیکن درد اٹھ گیا، اور علی کی آنکھوں میں درد ہو گیا، آشوب چشم۔ ایسے مترجمین جو ہے نا وہ مورخین سے بھی زیادہ خبیث ہیں، یعنی مورخین نے جو لکھا سو لکھا، ترجمہ کرنے والوں نے اپنا جس طرح سے کینہ نکالا ہے نا، ابھی میں آپ کو بتاؤں، کینہ ترجمہ کرتے ہوئے کینہ نکالا اپنے دلوں کا، ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کیسے۔ اچھا بھائی فلاں صاحب جائیے علم لے کے فتح کیجئے، کیونکہ بشارت دے چکا ہے نا خدا کا رسول، دوڑے گئے پورے لشکر کو لے کے 1600 کے، وہ چھوٹے موٹے قلعے پہلے رسول کے خوف سے وہ خالی کر چکے ہیں، قموس میں جمع ہے جو سب سے بڑا قلعہ جس کے آج بھی آثار موجود ہیں خیبر میں، اور اس دروازے کا سائز بھی موجود ہے۔ لہذا ویسے تو میرے بھائی کچھ پڑھنے والے، کچھ، سب کی بات نہیں کر رہا، سب میرے نزدیک محترم ہے، سب کا اعلیٰ مقام ہے، لیکن کچھ بھائی اتنا مبالغہ کر دیتے ہیں کہ جب اصلی خیبر کو جا کے دیکھو تو اس کی اہمیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ خیبر، یہ کون سا خیبر ہے؟ تو بھائی اتنا بھی مبالغہ نہ کیا کرو کہ حقیقت ہی جو ہے وہی ادھر کی ادھر ہو جائے، بلکہ ایک جگہ تو یہ بھی سنا گیا کہ وہ خیبر کو پھینکا تھا علی نے، اب تک واپس تو آیا ہی نہیں ہے۔ یہ فضیلت ہے، ایسے فضائل بیان ہوتے ہیں بھائی، خدا کو مانو۔ جبھی تو لوگ کہتے ہیں کہ علم تو ان سے اٹھ ہی گیا، اب تو یہی ساری چیزوں پہ گزارا ہو رہا ہے آج کل ایسا گزارا نہیں، ایسا نہیں، ہمیں بدلنا پڑے گا اپنے انداز کو، یہ میرا فریضہ ہے کہ میں آپ تک کہوں۔ یہ کیا ہے جس کی جو مرضی روایات کو جیسے بنا کر پیش کر دے، یعنی ہم خود اپنی تاریخ مسخ کریں، ہم لوگوں کو مذاق اڑانے کا موقع دیں گے، یہ پڑھ رہے دیکھو، یہ ان کا عالم ہے، وہ تو عالم ہی سمجھتا ہے نا، اسے کیا پتا اس نے کتنا پڑھا ہے۔ اسپیکر پہ جب آواز جائے گی تو وہ کیا سمجھے گا کہ وہ عالم ہی پڑھ رہا ہے نا، انہیں تو نہیں پتا کہ بھرتی کے ہیں سارے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ نہیں، میری باتوں کا برا مت مانیے گا، یہ برا ماننے کی بات نہیں، یہ تلخ حقیقت ہے جسے آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ آج کیوں اتنی محنت کرنی پڑتی ہے لوگوں کو ایک علمی بات بتانے کے لیے، کہ کیونکہ ہم عادی نہیں رہے، کیونکہ ہمیں تو شوق ہو گیا کہ مجمع ہونا چاہیے، مجلس کیا ہوئی کیا نہیں ہوئی ہمیں اسے پتہ نہیں ہے، مجمع نہیں تھا، اس نے کتنی اپنے محنت کی ہو بیچارے نے، وہ ختم، اس کی پوزیشن ہی ختم، مجمع ہاں 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 کر رہا ہے، واہ واہ کرتا ہے، ٹھیک ہے بس یہ مجلس بڑی اچھی ہے۔ تو عزیزو ایسا نہیں ہے، اب اتنے عرصے میں عادت ہو گئی آپ کو مجھے سننے کی، تو میں اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آپ کو یہ اپنے، جب تک آپ سننے کی روش نہیں بدلیں گے، پڑھنے والے اپنی روش نہیں بدلنے والے، وہ تو آپ کی پسند کے آئٹم بقول ان کے، کہ ہمیں تو پبلک کی پسند کے آئٹم پیش کرنے ہوتے ہیں بھائی، تو وہ تو ان کو اس سے غرض نہیں، وہ تو کہتے ہیں لوگوں کو یہ پسند ہے، وہ بہت معذرت
کے ساتھ. یہ تلخ حقیقتیں ہیں. نہیں آپ برا لگے برا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن میں یہ بات کہہ کے ضرور جاؤں گا، کیونکہ شاید ان چند جملوں کو کہنے کے لیے میں اتنی محنت کرتا ہوں آپ کے سامنے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. لہذا گئے قموس کے قلعے پہ، اور یہ تو طے ہے کہ رسول بشارت دے چکا وہ پہاڑی رضوان کا بھی ہم جائیں گے، 1600 کا لشکر لے کے وہ ہتھیار ڈال دیں گے. علی نے بھی بنی قریظہ کے قلعے سے فتح کیے تھے، بنی نذیر کے قلعے سے فتح کیے تھے، اور کتنا اچھا موقع ہے کہ علی بیمار، خدا کا شکر ہے کہ چشم بیمار ہے. تم لوگوں کی طرح دل بیمار نہیں تھے علی کے، وہ چشم تھا. وہ بھی حکمت الہی، کیوں؟ پروردگار موقع دینا چاہتا ہے علی ذرا آرام کیجئے، یہ بھی اپنی حسرتیں نکال لیں. ہر جگہ آپ آگے ہو جاتے ہیں، ہر جگہ آپ جیت جاتے ہیں، اور یہ توپتے رہ جاتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، ہمیں علم ہی نہیں دیا. ہمیں علم دیتے تو دیکھیے ہم بھی کیا کرتے ہیں. تو رسول نے چلو بھائی میں بھی بیمار، علی بھی بیمار، جاؤ حسرتیں نکالو. گئے پہلے دن ایک صاحب بڑے تمطراق کے ساتھ للکارا، نکلو باہر. تو پوری قوم تو نکلی بھی نہیں، ایک ہی نکلا، مرہب نکلا. اس نے ایسے دروازہ کھولا، کون؟ میں ہوں مرہب. پورا خیبر مجھے مرہب کے نام سے جانتا ہے، اور میں آزمودہ کار اور تجربے کار پہلوان ہوں. میں جانتا ہوں تلوار کیسے اور کس پر چلائی جاتی ہے. انہوں نے کہا جب آپ جانتے ہیں تو اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں واپس. جب آپ جانتے ہیں کہ کس پر چلائی جائے، کیسے چلائی جائے، یہ جملے میرے، اتنا تو حق ہے نا مجھے کہنے کا. بھائی واپسی کا تاریخ نے لکھا، واپسی کے جملے تو نہیں لکھے، تو واپسی کے جملے میں نے لگا دیے. کہ جب آپ جانتے ہی ہیں سرکار تو اب ہم آپ سے کیا لڑیں واپس. آگے پیچھے پیچھے لشکر، دونوں میں مقابلہ ہوا. کبھی لشکر آگے، کبھی یہ آگے، کبھی لشکر آگے، کبھی یہ آگے. پیغمبر کی خدمت میں ساتھ پہنچے. کیا ہوا؟ کہا لشکر بھاگ گیا. لشکریوں نے کہا جھوٹ بولتا ہے، پہلے یہ بھاگا تھا. پڑھ لیجیے گا تبریج آگے. حالانکہ ترجمہ کرنے والوں نے بڑے مؤدب انداز میں لکھا ہے، پسپا ہو گیا لشکر. یہ حملہ کرنے گئے، مقابلہ کیا، پسپا ہو کر واپس آ گئے. جبکہ عربی والے نے تو یہی لکھا کہ بھاگ کر آئے. بھاگ کر آنے میں پسپا ہونے میں فرق. پسپا وہ ہوتا ہے جو مقابلہ کرتا ہے. اگر مقابلہ کیا تھا تو سرکار بتائیے تو صحیح کتنے مارے، کتنے زخمی ہوئے. پسپا ہوتا ہے مقابلہ کرنے کے بعد. تو ترجمہ کرنے والوں نے دوڑ لگانے کا ترجمہ اردو میں، کیونکہ ان کو پتا ہے کون سے سارے عربی جا کے پڑھ رہے ہیں. ارے اردو نہیں پڑھتے، یہ اردو کی کتابیں نہیں پڑھتے، عربی کی کون پڑھ رہا ہے. پسپا ہو گیا لشکر. یہ پسپا ہو کر واپس آ گئے، اور رسول کے سامنے یہ ان پر الزام ڈالتے تھے، وہ ان پر الزام ڈالتے تھے. کاہے کا الزام یہ نہیں پتا، الزام ڈالتے تھے. وہ جو تبری نے عربی میں لکھا کہ بھاگ جانے کا الزام کبھی یہ ان پر ڈالتے تھے، وہ ان پر ڈالتے تھے. یہ جھگڑا. اچھا بھائی دوسرے دن کون جاؤں گا؟ میں جاؤں گا. چلیے بھائی آپ جائیے. دوسرے دن وہ گئے، یہی سلوک. رسول دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ یہی جھگڑا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا 3 دن ایسا ہوا. چلیے 3 دن ایسا ہوا. 3 دن ہوا نا، 39 دن نہ صحیح ہوا تو صحیح، کوئی نہیں نکلا. اب دیکھیے اللہ کا حکم ہے، اور وہ بھی رسول کے ذریعے سے پہنچا کہ جب کوئی کام کرنا ہو تو انشاءاللہ کہہ دیا کرو کہ اگر اللہ چاہے گا تو یہ ہوگا. لیکن عجیب بات ہے کہ خیبر کے مقام میں جو حدیث ہے خیبر کی، آپ سنتے رہتے ہیں. میں ذرا ایک اور نقطہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں حدیث کے باب میں، کہ اس حدیث میں تصریح بھی ہے، تلمیح بھی ہے، طنز بھی ہے، اشارہ بھی ہے، کنایا بھی ہے، سب کچھ موجود ہے. صراحت بھی ہے، اشارہ بھی ہے، تلمیح بھی ہے، طنز بھی ہے، سب کچھ موجود ہے اس حدیث میں. اب دیکھیے رسول نے کہا کیا، اور انشاءاللہ نہیں کہا. انشاءاللہ کہنا چاہیے نا، اور رسول کہتے تھے. لیکن اس حدیث میں لفظ انشاءاللہ کی عدم وجود کی بتا رہی ہے کہ رسول اپنا فیصلہ نہیں، اللہ کا فیصلہ سنا رہا ہے. اگر رسول کی اپنی خواہش ہوتی تو رسول کہہ دیتا انشاءاللہ. لیکن پوری روایت کا اما واللہ لأوتین الرایۃ غدا رجلا یحب اللہ ورسولہ یحبہ اللہ ورسولہ کرارا غیر فرار یفتح اللہ علی یدیہ. اما واللہ، اما تنبیہ، آگاہ ہو جاؤ. یا اما، یہ حرف تنبیہ جسے تنبیہ کی جاتی ہے. اما واللہ،
آگاہ ہو جاؤ. اور اس کے بعد قسم، یعنی پہلے تنبیہ، پھر قسم، پھر تاکید در تاکید. لأعطین، لام بھی تاکید، نون ثقیلہ بھی تاکید، یعنی کتنی تاکیدیں، قسم، تنبیہ. اس کے بعد رسول کہتا یعنی اب یہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. قسم کھا کے رسول کہہ رہا ہے کہ کل یہی ہوگا. جب رسول قسم کھائے تو اس لیے انشاءاللہ نہیں کہا، کیونکہ امکان نہیں ہے، یقین ہے. یقین ہے کہ کل یہ ہوگا. لأعطین الرایۃ غدا، کل میں ضرور بے ضرور اسے علم دوں گا، رایت دوں گا، رایت جنگ دوں گا. رجلن، پہلے والے کیا تھے؟ سلوات بھیج دیجیے محمد علیہ. یہ الفاظ ہیں روایت کے، رجلن مرد ہوگا. یہ نہیں کہا پہلے والے نہیں تھے، اتنی کافی ہے. کہا نا بہترین کنائے اشاروں میں خدا کا رسول بات کر رہا ہے. کل اسے دوں گا رجلن، مرد ہوگا. اور دوسری صفت کیا ہوگی؟ یحب اللہ ورسولہ، وہ ایسا فرد ہوگا جو اللہ سے بھی محبت کرتا ہوگا اور اس کے رسول سے بھی محبت. آپ جانتے ہیں اس روایت کی اہمیت، جامع منتظر میں پڑھ چکا ہوں نا کہ پانچویں امام نے صرف اس حدیث سے استدلال کیا تھا خارجیوں پہ. کیوں؟ یہ حدیث اتنی مستند ہے، تواتر کے ساتھ ہے، مورخ کو لکھنا پڑی ہے. لکھا ہے، اس روایت کو لکھا ہے. یحب اللہ ورسولہ، اللہ سے محبت کرتا ہوگا، اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا. وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، صرف وہ نہیں، اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے. تو پہلے والے کیا ہوئے؟ یقیناً ہم یہ نہیں کہتے، ہم یہ ضرور کہتے کہ ان میں وہ تھے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت، مگر منزل علی والی تو سب کی نہیں تھی نا. اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہو. کرارن غیر فرار، اور بعض روایات میں عطف ہے فائل پر، تو کرارن غیر فرار، کرار ہوگا یعنی ڈٹ جانے والا ہوگا، بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا ہوگا. فرار نہیں ہوگا یعنی پیچھے مڑ کر بھاگ جانے والا، غیر فرار بھاگنے والا نہیں، بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا. یفتح اللہ علی یدیہ، اور اللہ اس کے ہاتھ پر بتا دے گا. اللہ اس کے ہاتھ پر بتا دے گا. رات بے چینی سے کٹ رہی ہے نا. اب کیا کہوں میں، رات بھر علم کے لیے جگہ کیا کہ نہیں کیا سب نے. اب مجھے شعر تو یاد نہیں آ رہا اپنے عزیز دوست کا، لیکن مفہوم میں نثر میں بیان کر دیتا ہوں کہ رات بھر جاگا کیے، کل پوری رات جاگتے رہے علم کے لیے، اور آج علم کو چھونے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. آج علم کو چھونے سے دین خطرے میں پڑ جاتا ہے، کہیں نکاح ٹوٹ جاتا ہے، کہیں کچھ ہو جاتا ہے. عجیب ہوتا ہے، کل ساری رات جاگے. ارے علم سے کیا، آپ تو بڑے توحید پرست لوگ ہیں، آپ کو علم سے کیا لینا دینا. آپ جاتے یوں ہی لڑکے آ جاتے، نہیں جانتے ہیں کہ جب رسول نے کہا ہے تو کل جو بھی علمدار ہوگا وہی فاتح ہوگا. لشکر کا تو ذکر ہی نہیں کیا رسول نے. کیا لأعطین الرایۃ غدا رجلا مفرد. کتنے کتنے نکات ہیں اس ایک حدیث میں. کہیں لشکر کا ذکر ہے، کہیں جمع کا ذکر ہے. ایک آدمی کو یحب اللہ ورسولہ، ایک آدمی، یہاں بھی مفرد کی ضمیر ہے فاعل کی. یحب اللہ ورسولہ، یحب اللہ، یحبہ اللہ ورسولہ. اس یحبہ میں بھی مفرد کی ضمیر، ہر جگہ مفرد کا صیغہ. کہیں لشکر کی بات ہی نہیں ہے کہیں لشکر کا ذکر نہیں. ایک آدمی. تو اتنا تو سب نے جان لیا کہ کل جو بھی ہوگا وہی فاتح خیبر ہوگا. ہو گیا نا، مفرد کا صیغہ ہو گیا.
بھی ہوگا ایک رت جگہ ہوتا رہا، نیندیں اڑ گئیں موبائلے کی طرح، صبح سارے جمع بڑھ بڑھ کر پنجوں کے بل آگے بیٹھے میں ایک دوسرے پر کودے چلے جا رہے ہیں، خدا کا رسول مجھے دیکھ لے، خوب دھکے چل رہے ہیں، کونیاں چل رہی ہیں، کپڑے پھٹ رہے ہیں۔ بھئی یہی ہوا ہوگا نا، جب انعام ملتا ہے تو یہی ہوتا ہے، اور جب معلوم نہیں ہو کہ کسے ملنے والا ہے تو پھر تو چھینا جھپٹی یہ ہوگی اور کیا ہوگا۔ لہذا یہ خوب دھکم بیل ہوئی، رسول نکلے خیمے سے، پورے مجمع پہ نظر دوڑائی، کتنے ہیں 1600، اور ہر ایک کی کوشش ہے کہ میں نظر آ جاؤں، تو کتنی دھکم بیل ہو رہی ہوگی وہاں۔ رسول نے پورے مجمع پر نگاہ ڈالی، کالی گائے۔ اب سوچیے آپ کیا دل پہ گزری ہوگی۔ خدا کے رسول بھی تو اب دیکھیں نا، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے ہم، بس دست بستہ کرتے مولا اے حبیب خدا، کچھ تو لوگوں کے جذبات کا کیا کیا جائے۔ صلوات بھیجیے محمد علی محمد۔ لیکن نہیں صاحب، کہاں ہے علی؟ تکرار ہوتی ہے نا لیکن ہونے دیجیے۔ ابھی میں نے عرض کر چکا کہ مسئلے ہی ایسے ہیں، ابھی ہے ہی واقعات ہی ایسے ہیں کہ جب تک ان کو اسی انداز میں پیش نہ کیا جائے میں تو نہیں سمجھتا کہ عبادت ہو گئی۔ ذکر علی ہے، جب مولا کا ذکر ہے فرشتے بھی سن رہے ہوں تو پھر ایسے، لیکن ہاں جو سچ ہے وہی بیان ہونا چاہیے۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ نہ گڑھو۔ مولا کی اپنے فضائل اتنے ہیں کہ پڑھتے چلے جاؤ، اور ڈھونڈو تو صحیح۔ پھر کہتے ہیں کون اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھے، آپ ہی بتا دیجئے۔ ارے تو بھائی پڑھنے کے لیے تو پڑھ لیا کرو تھوڑا سا، کہ لوگوں کو صحیح بات تو پتہ چل جائے، کیونکہ اب ہمارے لوگوں کا بھی مزاج ہے کہ جو اوپر سے کہہ رہا ہے وہ کافی، اب اتنا ٹائم کس کے پاس ہے گھر جا کے دیکھے، تو سن کے یہ بھی سن ہو گئے، نہیں سن ہو گئے۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ۔ تو ایسا نہیں ہے، تھوڑا سا مزاج 30 سال میں ادھر بدلا تھا، اب لگے گا وقت لیکن بدلنا پڑے گا، تھوڑا سا مطالعے کی عادت ڈالیے، تھوڑا سا پڑھیں، جبھی تو سوال پیدا ہو، گھبرائیں نہیں۔ کبھی کبھی ایسی باتیں سامنے آتی ہیں، ارے یہ تو بالکل ہمارے عقیدے کے خلاف، ان کے بعد کیا گھبرانے کی ضرورت ہے، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں۔ کوئی بھی کتاب قرآن تھوڑی ہے، گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں مصنف کو، اس نے یہ لکھ دیا، اس نے، ارے لکھنے دیں جو بھی لکھ رہا ہے، مذہب اہل بیت کو کچھ نہیں ہوتا، بیٹھے ہیں دفاع کرنے والے، جواب دیں گے، وہ خواہ علماء کے پیچھے پڑے، اس نے یہ لکھ دیا، فلانے نے یہ لڑے، پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا ہے، اماموں کے نام پہ پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا ہے کتابوں میں، پھر کیا کریں گے آپ؟ نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ جب مطالعے کی عادت پڑتی ہے پھر انسان سوال بنانا سیکھتا ہے، پہلے سوال کرنا تو سیکھیں کہ سوال کیا کیسے جاتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ پوچھا علی کہا، ایک ساتھ سب چیخ پڑے، نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے، بالکل یقین مان ایسے ہی تھا، نہیں ہے نہیں ہے، بیمار ہیں، بھی انہیں نظر ہی نہیں آ رہا لڑیں گے کہاں سے، انہیں نظر ہی نہیں آ رہا لڑیں گے کہاں سے، کہ بلا کے لاؤ ذرا۔ خدا کے رسول نے کہا بلا کے لاؤ، ابن اقوا کو حکم دیا جا بلا کے لاؤ۔ علی کو کہاں ہے؟ اب ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے، صاحب مدینے چھوڑ کے گئے تھے علی کو، یعنی وہیں تھے، چلو وہیں تھے، مان لیا آپ کی بات مان لی، وہیں تھے، جنگ میں تو نہیں تھے نا، آشوب چشم تھا، وہیں تھے، چلو وہیں رہے ہوں گے، بقول آتے بھائی میں خیمے میں تھے، بلایا رسول نے۔ اسی پکارنے کو کیا کہتے ہیں؟ ندا، صدا کہتے ہیں آواز دینا، پکارنے کا مصدر ہے ندا۔ یہ بالکل ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، میں کوئی ایسی بات تو نہیں پڑھ رہا کہ جو آپ قبول دوسرے کے لیے قابل۔ صدا آواز دینا، ندا پکارنا، اس کا معنی ہے ندا یعنی پکارنا، مصدر ہے اسی کا۔ جب امر کا صیغہ بنے گا نادے، امر مفرد کا پکار یعنی جو بھی ہے وہ پکار، ندا دینا یعنی پکارنا۔ بھائی رسول نے پکارا، ندا دی نا، بس جس لفظ میں بھی پکارا، ارے اس لفظ میں نہ پکارا تو صحیح علی کو، اللہ کے کہنے پر پکارا۔ کیوں اللہ کے کہنے پر پکارا؟ حدیث پڑھوں کہ اللہ کے رسول نے قسم کھا کر کہا ہے اللہ کی کہ کل اسی کو علم دوں گا جو واقع ہوگا، تو پکارا اللہ کے حکم پر، لے کر آؤ علی کو۔ علی لے کر آئے، کیا حال ہے؟ صاف نظر نہیں آتا، آشوب چشم ہے۔
اب مترجم نے اپنا وہ جب میں بتاتا تھا کینہ نکالا، کینہ اپنا بغض نکالا، اور جملہ لکھتا ہے کہ رسول نے اپنا تھوک علی کی آنکھوں پہ لگا دیا، ہے نا؟ یہ جملہ اب جل گئے نا، ہم تو پڑھ کے جل گئے، تو ہمیں بھی جلانا آتا ہے، ٹھہرو ابھی صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ یہ مترجم نے یہ ترجمہ کر دیا، تھوک لگا دیا۔ اب دیکھیے بات وہی ہے، لیکن کہنے کا طریقہ ہوتا ہے نا۔ اگر اپنا کوئی ہوتا تو بھاگنے کو بھی بس پائی اختیار کی، بھاگے نہیں، بس پا ہو گئے۔ یہ نہیں لکھا کہ احد سے بھاگ گئے، کہا 3 دن کے لیے ادھر ادھر ہو گئے تھے، پھر پلٹ کے آ گئے۔ 3 دن کے لیے ادھر ادھر ہو گئے تھے، 3 دن بعد پلٹ کر آ گئے۔ تو جہاں پہلو بچانا ہوا وہاں کیسے پیار سے بچا لیا۔ اور رسول نے کہا اتنی دور نکل گئے تھے، اب آ رہے ہو؟ تو اس کو بھی یوں کہا کہ رسول نے پوچھا شاید تم بہت دور چلے گئے تھے۔ تو وہاں جہاں جہاں بچانا ہے کیسے پیار سے بچا رہے ہیں اپنے پیاروں کو۔ تو بھائی ہمیں بھی اپنے پیاروں کا بیان کرنا آتا ہے کہ کیسے بیان کیا جاتا ہے، صحیح ہے نا؟ اور یہی تو جرم ہے ہمارا، اس کی سزا کاٹنے میں ہمیں فخر ہے، یہی ہمارا توشہ آخرت ہے، اس میں تو ہم نے کبھی کوئی بارگیننگ کی ہی نہیں۔ عقیدے کے معاملے میں کیسی سودے بازی، تم جو چاہو کہتے چلے جاؤ، کرتے چلے جاؤ، ہم خاموش ہیں، جواب نہیں، ہمیں طریقہ آتا ہے، ہمیں بھی طریقہ آتا ہے جواب دینے کا۔ چلیے آگے پہنچ کر جواب دے دیں گے۔ اور ابھی سن لیجیے، پہنچے علی، علی کیا حال ہے؟ کہ خدا کے رسول صاف سجائی نہیں دیتا، نظر نہیں آتا صاف، عاشق شاہد رہو میرے قریب آؤ۔ اب مجھے بتائیے کہ علی نے جب اس ظاہری دنیا میں اس دنیا کو اپنے ظاہری وجود سے منور کیا تھا تو آنکھیں کہاں کھولی تھی؟ رسول کی گود میں نا، سنیے، رسول کی آغوش میں آنکھیں کھولی تھی۔ اور بولے کب تھے؟ بولے کب تھے؟ جب لسان رسالت دہن امامت میں گئی تھی تو تاجدار ولایت نے بولنا شروع کر دیا تھا۔ تو علی کے لیے کوئی نئی چیز نہیں، علی تو کتنی بار کہہ چکا کہ رسول نے اس طرح علم بھرایا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو غذا بھراتا ہے۔ ارے یہ وہی لسان رسالت ہے جس کا عادی ہے علی۔ ادھر یہ لسان رسالت چشم ولایت سے متصل ہوئی، ادھر بصیرت ہی بصیرت۔ بصیرت علی کے لیے کوئی نہیں۔ علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ خوشنودی امام زمانہ، بلندتر صلوات بھیجیے۔ یہ فضائل کی اس منزل پر آ جاتا ہوں کہ جب بے اختیار خوشی سے بھی آنکھیں بھر جاتی کہ میرا امام بھی تو خوش ہو رہا ہوگا نا۔ ہمیشہ جب پہنچتی ہیں اسے یہی خبریں پہنچتی نا کہ میرے چاہنے والے اتنے قتل کر دیے گئے، اتنے شہید کر دیے گئے، لیکن اپنے امام کو ہمیں خوش کرنا ہے کہ مولا ہماری زبان میں کبھی لغزش نہیں آئی، ہزاروں کیا لاکھوں جانیں دے دے، تیری محبت سے پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ تیرے غلام میسم نے جو انداز سکھا دیا، اس انداز کا دفاع کرنے والے قیامت تک موجود رہیں گے۔ میرا امام زمانہ بھی تو خوش ہو رہا ہوگا نا، اس کے بابا کا ذکر ہے، اس کے جد کا ذکر ہے، تو ویسے ہی ہونا چاہیے۔ اور جب سچ ہو تو اور کتنی خوشی کی بات۔ بس علی کے چاہنے والوں، پوچھا رسول نے علی اب کیا محسوس کرتے ہو؟ تو یہ میرا جملہ مجھے کہنے دیجیے۔ علی نے جو کہا وہ کہا، مفہوم یہ تھا کہ وہ رہا سامنے خیبر، یہ رہا خیبر، یہ نظر آ رہا ہے خیبر، علم دیا ہاتھ میں لکھو یہ لو علی۔ پوچھا کب تک لڑوں؟ کب تک لڑوں؟ کیوں بھائی؟ مرحب کو مار کے بھی واپس آ سکتا ہوں، دروازہ اکھاڑ کر بھی واپس آ سکتا ہوں، کب تک لڑوں؟ کہا جب تک خیبر فتح نہ
جائے واپس مت آنا. اور کسی نے جانے سے پہلے پوچھا تھا؟ اور رسول نے بھی نہیں کہا تھا. رسول کو بھی پتا ہے کہ کہنا بیکار ہے, بات ہی ضائع ہوگی, بات ہی ضائع ہونے والی ہے نا. تو ہمیں بھی دل جلانے آتے ہیں. تم تحریروں سے دل جلاؤ جتنا جلا سکتے ہو. ہمارے پاس بھی یہ میڈیا ہے اپنا, اتنا بڑا میڈیا ہے, لیکن سلیقہ ہونا چاہیے. بس عزیزو, بس یہی آپ سے درخواست ہے, یہی ہر پڑھنے والے سے درخواست ہے کہ استدلال قائم کرو. خامخواہ میں کسی کو برا بھلا کہنے کا کوئی فائدہ نہیں, وہ حجت نہیں ہوتی. استدلال, دلیل قائم ہونی چاہیے کہ جو لوگوں کے دماغ اور دل دونوں میں اپنا گھر کر لے کہ بات صحیح ہے, ورنہ جواب آ جائے, ورنہ بات کرے. علی چلے آگے اور لشکری حیران, یہ کیا ہوا؟ یہ تو اکیلی دوڑے چلے جا رہے ہیں, علم لیے. کیوں؟ رسول نے یہی تو کہا تھا, لا اعطین الرایۃ غدا رجلا. ایک مرد کی بات کی تھی, سب کی نہیں. اب جب علی جب تک پہنچے کچھ لوگ پیچھے پیچھے دوڑے, لیکن علی نے پوچھا نہیں کہ لشکر ہے یا نہیں. کیوں؟ جانتا ہے علی کہ رجل کی بات ہے, ایک ہی آدمی کا کام ہے, باقی تو پھر اپنے بگدے لے کر آئی جائیں گے بعد میں. اپنے چھریاں بگدے لے کر کوئی ہاتھ کاٹے گا, کوئی پیر کاٹے گا, کوئی گلا کاٹے گا. ہے تاریخ میں یہ بھی. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. پہنچے علی اور پتھر پہ علم کو گاڑا, چٹان پہ علم کو گاڑ دیا. ان کے کشیک نے اوپر سے دیکھا, قلعے کے اوپر سے, کون ہے؟ اس سے اپنا نام حیدر نہیں بتایا, اسے نہیں بتایا. اس سے کہا علی ابن ابی طالب. مڑ کر قلعے والوں کو کہتا ہے, یہ جو آیا ہے تمہاری شکست کا پیغام لے کر آیا ہے. اس کا چٹان میں علم گاڑنا بتا رہا ہے کہ اب تم مغلوب ہو جاؤ, اب تم مغلوب ہو جاؤ. نکلا مرحب, دروازہ کھول کر نام لیتا ہوا, اپنی رجس پڑھتا ہوا, میں وہ ہوں جس کو پورا خیبر جانتا ہے. مرحب. تلواروں سے کھیلنے والا, آزمودہ تجربے کا میدان کا. مولا نے اس کی طرف دیکھا, انا الذی سمتنی امی حیدرا. اس کو نام بتایا. تمام جنگیں اٹھا کر پڑھ لو, اسی جنگ میں علی نے اپنا نام حیدر نہیں بتایا. بدر ہو, احد ہو, خندق ہو, جہاں بھی علی گیا اپنا نام بتایا, میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں, یا یہ کہا کہ عبد المطلب کا بیٹا علی ہوں. واحد جنگ, انا الذی سمتنی امی حیدرا. میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا. ماں نے نام. کیوں؟ جانتے ہیں نا, جب کلہ اشدر کو چیرا تھا, نام حیدر رکھ دیا مادر نے تیور دیکھ کر. بچے کے تیور دیکھے, ماں کا نام حیدر رکھ دیا. اس سے اپنا نام ہے. جیسے سنا واپس پلٹا. مرحب واپس پلٹا. کیوں؟ اسے اپنی ماں کی بات یاد آ گئی. اسے دیکھا نا, علی ہے, دھوکے میں تو نہیں مارے گا. ایک ہی جگہ حیدر نام استعمال کیا. علی تو اللہ نے نام دیا تھا, حیدر ماں نے نام دیا تھا. اس کی ماں نے اسے بتایا تھا, دیکھ حیدر کے مقابلے پر مت جانا, تیرے قاتل کا نام حیدر ہوگا. واپس پلٹا. شیطان جو کشیک کی شکل میں یا کسی بھی شکل میں, کیوں واپس آتا؟ کہا یہ حیدر ہے, میں اس سے نہیں لڑوں گا. میری ماں نے کہا تھا کہ تیرا قاتل حیدر ہوگا. کہا گھبرا گیا. ارے پتہ نہیں کتنوں کے نام حیدر ہوتے ہیں, پتہ نہیں کہ یہ جوان مولا کہہ رہا 26-27 سال, تو اتنا آزمودے کا, کیا بات رہ جائے گی تیری خیبر میں. اب نکلا. علی نے تعارف کرا دیا نا, میرا نام حیدر ہے. پتھر پہ علم گاڑ دیا. اب وہ روایت محمد ابن مسلمہ کی پہلے لکھی اس نے, جابر ابن عبداللہ انصاری سے. میں یہی تو پوچھتا ہوں کہ بھئی 39 دن تک یہ آ کے کیوں نہیں قتل کر کے گئے محمد ابن مسلمہ صاحب؟ تک انہوں نے قتل کر دیا. پھر علی نے باقیوں کو. یہی تو اصل تھا جس کی شکل دیکھ کر بھاگتے تھے سارے. وہ نکلا, مقابلہ ہوا,
علی نے 2 ٹکڑے کر دیے اس کا بھائی نکلا حارث، یاسر نکلا، انتر کے لیے ملتا ہے کہ اسی جنگ میں وہ بھی نکلا، چاروں کو قتل کیا، آگے بڑھا خدا کا شیر، محصور ہو گئے یہ لوگ، دروازے کو بند کیا، چند لوگوں نے علی پر حملہ کیا، علی کے ہاتھ سے زرہ چھٹ گئی، مورخین نے لکھا کہ علی نے غیظ کے عالم میں باب خیبر میں اپنا پنجہ گاڑا، سب نے لکھا، یہ سیوطی نے بھی لکھا، یہ تبری نے بھی لکھا، اور اس دروازے کو اکھاڑ کر اس کی ڈھال بنائی، جب سارے یہودی بھاگے تو اسی دروازے کو اس خندق اور پہاڑی کے درمیان میں ڈال کر پل بنایا، اور پھر سپاہیوں کو کہا جاؤ اندر۔ یہ ہے وہ باب خیبر، یہ ہے وہ باب خیبر کہ صحابیوں سے منقول ہے کہ ہم نے 8 نے مل کر چاہا کہ خالی الٹ دیں تو اس کو جگہ سے ہلا نہیں سکے۔ یہ نان جوی کھانے والا علی ہے جس نے پہلے پتھر میں علم گاڑا، مرہب کے ٹکڑے کیے اور باب خیبر کو کھاڑا۔ آج تک فاتح خیبر کون ہے؟ محمد ابن مسلمہ۔ مرہب کو مار دیتا تو باب خیبر کو نہیں فتح کر لیتا، کیونکہ مرہب ہی تو سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ ایک یہ تحریر کی، اگرچہ کے بعد میں اسی تبری نے لکھا بردہ اسلمی سے کہ حضرت علی کے پورے واقعے، لیکن پہلے وہ اور جابر ابن عبداللہ انصاری نے بعد میں کہا یہ بھی روایت لکھا سب کچھ، لیکن آگے پیچھے ادھر ادھر کر کے پراگندا کر کے لکھا سب کچھ۔ ہم نے یہ کیا کہ ان سب چیزوں کو ایک ساتھ جمع کر لیا۔ اب ایک جملہ اور نہ کہوں گا تو بات مکمل نہیں ہوگی، وہ بھی پسندیدہ جملہ ہے، وہ ایسے جملے کی جن کی تکرار ہو جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہوتا۔ ایک صاحب نے لکھا کہ علی نے زخمی کر کے گرا دیا مرہم کو، علی تو آگے چلے گئے، انہیں تو پتہ ہی نہیں مر گیا کہ بچ گیا۔ فلاں صاحب آئے، انہیں نے ایک وار کر کے اس کا پیر کاٹ دیا، دوسرے نے دوسرا وار کر کے ہاتھ کاٹ دیا، اور تیسرے نے جناب گردن پہ وار کیا، سر قلم کر دیا۔ اتنوں نے مل کے مرہم کو مارا، لیکن چلو مار تو دیا نا بھائی، مار دیا نا، ہم نے بھی مان لے، چلو بھائی علی نے خالی زخمی کیا ہوگا، گرا دیا ہوگا، ان لوگوں نے مل کے مار دیا۔ اب مجھے کہنے دیجیے کہ 39 دن تک یہ سارے قصائی کہاں تھے؟ یہ جو آج اپنے بغدے چھریاں سارے لے کر آ گئے، یہ 39 دن کہاں تھے؟ 39 دن کسی کو نہیں بھی توپ دی کہ 3 نہیں 10 مل کے گرا دیتے اسے، جیسے وہاں ہوتا ہے کمیلے میں جو ہوتا ہے زیادہ تو 4-5 مل کے پٹھانا دیتے ہیں اس کو، بیل کو تو یہاں بھی بہت سارے مل کے گرا دیتے۔ تو یہ ہے تاریخ کا تماشا سمجھتے ہم سب۔ اب یہ سوال کرنا کہ صاحب آپ ہر بات کیوں نہیں مانتے؟ کیوں مانے ہر بات؟ کس لیے مانے؟ اگر درایت پر اترتی ہے، عقل کی کسوٹی پر اترتی ہے، واقعات کی کسوٹی پر اترتی ہے تو پھر مانیں گے، ورنہ کیوں مانیں گے؟ اور جو باتیں مان رہے وہ اس لیے مان رہے کہ اس نے سچ سمجھ کے نہیں لکھا، وہ مجبور ہو گیا کہ کیسے نہ لکھے، اس کی مجبوری ہے۔ کہاں سے لائے فاتح خیبر کو؟ اسے فتح خیبر تو لکھنا ہے نا، خلدون کو بھی، تبری کو بھی لکھنا ہے نہیں لکھنا، ابن کثیر کو بھی، ابن اسیر کو بھی، مسعودی کو بھی، سیوطی کو بھی فتح خیبر لکھنا ہے کہ نہیں لکھنا؟ جب لکھنا ہے تو فاتح خیبر کہاں سے لائے؟ بڑا مشکل ہو رہا ہے سمیٹنا مجھے، لیکن خیر 93 افراد پوری جنگ میں یہودیوں کے قتل ہوئے، خیبر فتح ہو گیا، ہتھیار ڈال دیے۔ ہم ہتھیار ڈالتے ہیں آپ کی شرائط پہ، کیونکہ غیر مشروط ہتھیار ڈالے، بنی قریظہ کی طرح قتل عام نہیں کیا، جو جنگ میں مرے بس وہی مرے، غیر مشروط طور پہ ہتھیار ڈال دیے۔ جب غیر مشروط طور پہ ہتھیار ڈال دیے تو رسول نے کہا ٹھیک ہے، اب خیبر کی جتنی بھی آمدنی ہوگی آدھی تمہاری ہوگی، آدھی ہمیں بھیجو گے، آدھی
مدینے بھیجی جائے گی. اب خیبر کی آمدنی کتنی ہے؟ جناب عبداللہ، حضرت عبداللہ ابن عمر اور ام المومنین دونوں فرماتی ہے کہ اس کے بعد پہلی بار ہم نے شکم سیر ہو کر کھجورے کھائیں، پیٹ بھر کے کھجورے کھانے کو ملی پہلی بار. یہ تو فائدہ ہوا نا خیبر کی فتح کا. خیر تو اتنا مال آتا تھا خیبر سے کہ 80 وسق جو اور 20 وسق کھجوریں ایک ایک زوج مطہرہ کے حصے میں آتی تھی. ازواج مطہرہ 80 وسق کتنے میں جانتے ہیں آپ؟ 350 من. ایک خیبر کی آمدنی کتنی؟ ایک زوجہ کی، ایک ام المومنین کی. یہ ہے مالک جو اتنا سرسبز علاقہ تھا کہ اس کے بعد مدینے کے معاشی حالات بدل گئے. یہ خیبر کی فتح. اور 2-4 جملوں میں فدق بتانا چاہتا ہوں. یہاں سے کچھ فاصلے پر 20-25 کلومیٹر کے فاصلے پر فدق کی اراضی. فدق کی اراضی کا بھی یہی حال. اچھا اس کا قضیہ کیا ہے کہ یہ شریعت کا قانون ہے، الہی قانون ہے کہ جس معرکے میں جس زمین پر تمہارے گھوڑے اونٹ نہ دوڑے، یعنی جو بغیر جنگ کے تمہارے ہاتھ لگے گا وہ رسول کا، اور اس کو شریعت کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے فے کا مال، یعنی مال فے کہلاتا ہے اس مال کو، جو بغیر جنگ کیے بغیر گھوڑے دوڑائے ہاتھ لگ جائے. تو فدق کے یہودیوں نے جب خیبریوں کا انجام دیکھا تو بغیر لڑے ہی ہتھیار ڈال دیے اور منظور کر لیا کہ ہم یہ فدق کی اراضی کی آمدنی آپ کو دیتے ہیں، انہی کی طرح آپ کو دیتے ہیں، ہم پر حملہ نہ کیجیے. تو یہ وہ فدق ہے کہ جو بغیر لڑے بھیڑے، مورخین نے لکھا کہ رسول کا تھا اور کسی کا. رسول نے لیا ہی کیوں جب رسول کو کسی کو ورثہ دینا ہی نہیں ہے؟ تو جب رسول کی کوئی ابھی آج ہی مساج میں آ جائے گا ورثہ کہتے کسے؟ اور جب رسول کی کوئی چیز رہنی ہی نہیں ہے تو پھر لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور معاذ اللہ کیا رسول کو یہ نہیں معلوم کہ مجھے اپنے بعد کسی کو کچھ دے کے نہیں جانا؟ تو اپنی بیٹی کو ہبہ کیا کیوں؟ فدق لکھ کے کیوں دیا کہ یہ فدق تمہارا ہے؟ بیٹی کو دیا ہی کیوں؟ اپنی زندگی میں دے دیا، ہبہ کر دیا. وراثت کا بھی مسئلہ نہیں ہے، یعنی وراثت کا مسئلہ تو بعد میں آیا کہ بی بی نے استدلال کیا کہ میرا ورثہ ہے. اس ورثے سے پہلے تو ایک چیز خدا کا رسول اپنی زندگی میں ہبہ کر چکا، لیکن ہبہ نامے کو پھاڑ دیا گیا. یہ فدق کی کون سی سرزمین ہے؟ یہ 7 ہجری میں، رجب 7 ہجری میں آئی بغیر جنگ کے. اتنا مال ملنے کے باوجود لوگوں کی نظریں فدق پر لگی رہی. یہی خدا کا رسول بتانا چاہتا تھا کہ حب دنیا جہاں تھا وہاں اتنے مال سے بھی ان کی ہوس نہیں بھری، پوری نہیں ہوئی ہوس، بلکہ فدق کو بھی انہی نے ہڑپ کر لیا. اچھا نہیں چھوڑتا ورثہ رسول، طے ہو گیا نا کہ رسول اپنا ورثہ، رسول کا کوئی ورثہ نہیں ہوتا. عجیب بات ہے، آپ کہیں ٹکتے ہی نہیں سرکار، آپ تاریخ میں کسی مقام پر رکتے ہی نہیں. جب رسول کا کوئی ورثہ نہیں ہوتا تو حسن کے جنازے کے دفنانے سے روکنے کے لیے یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ یہ میرا گھر ہے، میرے گھر میں میں کسی کو دفن نہیں ہونے دوں گی، میں رسول کی زوجہ ہوں، یہ میرا حجرہ ہے، میں وارث ہوں. تو اب کوئی مسلمان نہیں کہتا کہ ام المومنین رسول اپنا کوئی ورثہ نہیں چھوڑا کرتے. انہی کے بابا نے تو کہا تھا نا، حدیث غریب، خبر واحد جس کو کہا جاتا ہے کہ میں نے سنا ہے رسول سے، اور کسی نے نہیں سنا. پوری تاریخ پڑھ لی اور کسی نے نہیں سنا. ایک آدمی کہتا کہ ہم معاشرے انبیاء کوئی ورثہ جب نہیں چھوڑتے تو وہ وارث بن کے کیسے آ گئے؟ خچر پہ بیٹھ. بس عزیزوں زحمت تمام کی کوشش کروں گا، پوری کوشش کروں گا کہ حق ادا ہو جائے. کیوں؟ اس مظلوم امام کے تابوت کی شبیہ برآمد ہوگی کہ آج
تک مورخین اس پر ظلم کرتے چلے، اتنا ظلم اتنا ظلم اتنا ظلم. میری نظر سے 2-3 کتابیں گزری، میں آپ کو نام نہیں بتانا چاہتا ان کے، اور افسوس اس بات کا کہ کچھ ہمارے لکھنے والوں نے تعویل کی ہے، یعنی اس الزام کو قبول کیا ہے کہ ہاں کثرت ازواج تھی، شادی کی تو کون سی بات، پھر اس کی تعویلیں کرنا شروع کی. خدا کا خوف، وہ امام جو پیادہ 25 حج کر چکا، وہ امام کہ جو صفین میں اس طرح سے حملے کرتا ہو کہ مولا کائنات اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں روکو اس جوان کو. یہ جس طرح حملے کرتا ہے بڑھ بڑھ کر، مجھے ڈر ہے کہ رسول خدا کی اس نشانی کو کوئی زخم نہ آ جائے. ہمیشہ مولا کائنات نے حسن حسین کو رسول خدا کا بیٹا کہا. یہ بتاتا ہے کہ مولا کی نظروں میں دختر رسول کا احترام کتنا تھا. فاطمہ کا مقام کیا ہے مولا کائنات کی نظروں میں کہ ہمیشہ اس کے بچوں کو علی کہتا ہے یہ رسول کے بیٹے. رسول خدا کی اس نشانی کو کوئی آنچ نہ آ جائے. یہ وہ حسن ہے کہ جو صفین، جمل اور نہروان میں سب سے زیادہ بڑھ بڑھ کر حملے کرتا ہے. اس حسن کی مظلومیت ہی تو یہی ہے، یہی مظلومیت ہے. اس لیے دونوں کو جوانان جنت کا سردار قرار دیا. کیوں؟ اور یہ حسن کی اس سے بڑی مظلومیت کیا ہے؟ مجھے بتائیے کہ کربلا کی طرح حسن کے لیے لڑ کر شہید ہونا آسان تھا، یا مدائن کے میدان میں ہزاروں سپاہیوں کی موجودگی کے باوجود صلح قبول کرنا؟ صلح حدیبیہ پیش نظر رہے، اس وقت سب ناراض ہوئے تھے نا، رسول سے ناراض ہو گئے تھے صاحب. کتنی شرمناک صلح، لیکن نتیجہ بعد میں نکلا نا. خدا کے رسول کا یہ بیٹا بھی جانتا ہے کہ یقیناً کتنے ہی نام نہاد مومن میرے مخالف ہو جائیں گے. اور لوگ مخالف ہوئے. مدینے کی گلیوں میں جب یہ شہزادہ گزرتا تھا تو لوگ دیکھ دیکھ کر کہتے تھے یا مذل المومنین، اے مومنین کو ذلیل کرنے والے. ذرا سوچئے دل بند زہرا پر کیا گزرتی ہوگی، حیدر کرار کے بیٹے کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. عزیزو، یہ ہے مظلومیت، یہ ہے شجاعت حسن کی. لڑ کر شہید ہو جانا آسان تھا. بہت ساری وجوہات صلح کو قبول کرنے کی، یعنی اس کی طرف سے صلح کی پیشکش ہوئی تھی. حسن نے صلح کی پیشکش نہیں کی تھی، وہاں سے صلح کی پیشکش ہوئی. حسن نے مانی، لیکن اتنا تو ہوا نا کہ یہ 40,000 کا غلط ہے جو تاریخیں لکھتی ہیں. 4,000 سے 8,000 تک سپاہی تھے شہزادہ حسن. اور شہزادہ حسن نے پہلے یہ عہد لیا تھا کہ دیکھو اس بات پر میری بیعت کرو کہ میری جنگ کو بھی قبول کرو گے، میری صلح کو. یعنی پہلے اپنے فرمان پر بیعت لی تھی کہ ہر حالت میں میرا حکم مانو. اور امام بتانا چاہ رہا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ میں جنگ لڑتا کہ جن لوگوں نے میرے فرمان کا پاس کیا نہیں کیا نا. صلح کے نتیجے میں ان تمام لوگوں کے چہرے سامنے آ گئے جو حب علی میں نہیں بغض معاویہ میں لڑنے کے لیے آئے تھے. حب علی نہیں تھا ان کے دلوں میں، حب حسن نہیں تھا، اور مسائل تھے اور چیزیں تھی درمیان میں جس کے لیے آئے تھے. لیکن جو علی کے جانثار تھے وہ حسن کے ساتھ بھی جانثاروں کی طرح تھے. حسن کے پاس 4,000 تھے، مگر ایسے تھے کہ جنہوں نے ساز باز کر چکے تھے، جو ساز باز کر چکے تھے اشس کی طرح ساز باز کر چکے تھے. این جنگ کے عالم میں ہم حسن کو تمہارے حوالے کر دیں گے گرفتار کر کے. اس کے بیٹوں کی طرح ساز باز کر چکے تھے. بہت سارے لوگوں کے نام ہیں جنہوں نے ساز باز کی تھی. مال لاکھوں درہم و دینار لے لیے تھے کیونکہ انہیں حالات نظر آ رہے تھے کہ حکومت حسن کو ملنے والی نہیں، لہذا انعام بھی لے لو بعد میں مقام. اور امام جانتا ہے تو اگر میدان جنگ میں اس طرح سے یہ ساتھ چھوڑتے تو ایک داغ لگا رہ جاتا. صلح کی پیشکش ہوئی، امام نے قبول کی تاکہ بتا دے کہ دیکھو یہ لوگ تھے میرے ساتھ، میں ان کے ساتھ جنگ لڑتا.
کہ جیسے صلح نامے کی خبر پہنچی انہوں نے امام کے خیمے پر حملہ کر دیا، نیزہ مار کر پہلو زخمی کیا اپنے سپاہی اور نیچے سے مسلح کھینچ لیا۔ کتنا مظلوم امام، بھائیوں نے بچایا، حسین، محمد حنفیہ، عباس، ان کے بھائی، یہ جانثار اس شہزادے کو بچا رہے ہیں۔ انصاف سے بتائیے، اگر مزاجوں کا دخل تھا تو چلے حسن نے صلح کر لی تھی، حسین لڑتے جیسے کربلا میں لڑے۔ آپ نے کسی بھی تاریخ میں کوئی جملہ، کوئی مکالمہ ایسا سنا کہ حسین نے اپنے بھائی سے یہ اختیار ہونے کے باوجود 40 ہجری سے 50 ہجری 10 سال حسن کربلا سے گزرتا چلا گیا، صبح و شام دام تشریف، صبح و شام یہی بات ہے۔ اور صرف اپنے نہیں، مدینے میں یہ حال، شام سے یہ حال کہ لوگ عبادت کرنے کے لیے دمشق سے مدینے آتے ہیں کہ مدینے جائیں گے اور دشمن اسلام اولاد علی کو برا بھلا کہہ کے آئے۔ دمشق کے لوگ عبادت سمجھ کر علی اور اولاد علی پر تبرہ کرتے ہیں۔ اسی لیے تمہیں تاریخ پڑھتا ہوں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ تبرہ شروع کس نے کیا تھا۔ تاریخیں اٹھا کے پڑھو، 80 سال تک بنو امیہ کی حکومت کے دوران 80 سال تک ہر منبر سے علی پر تبرہ ہوا ہے۔ عبادت کرنے کے لیے آتے تھے وہ لوگ، احمق لوگ، کہ کیونکہ یہ کافر ہیں۔ آج کے لوگوں کو دیکھیں اور پہچان لیں کہ جب معصومین کے زمانے میں ایسے ایسے احمق اور گدھے موجود تھے، ایسے جاہل لوگ تھے، اتنے جاہل کہ جنہیں اونٹ اور اونٹنی کی تمیز نہیں ہوتی تھی۔ اور یقین مانے مجھے بڑا سکون ملا جب میں نے ایک مقام پر ایک کورٹ میں سزا سن کر بڑے جوش میں نعرے لگانے والوں سے پوچھ ہی لیا، میرا دل تو جلا ہوا ہی تھا ان کے نعرے سن کر، وہ بھی مجھے نہیں جانتے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر پوچھ لیا کہ جس کو چاہتے ہو اس کے باپ کا نام تو بتانا ذرا۔ بڑی عدالت میں یہ واقعہ ہوا تھا، اس کا باپ کا نام تو بتا دینا۔ تو یقین مانے کہ ان میں سے ایک کو بھی نہیں پتا تھا کہ جس کا نعرہ لگا رہے اس کے باپ کا نام کیا ہے۔ میں نے کہا جاؤ، یہی فرق ہے، مجھے اطمینان ہو گیا کہ کل بھی علی کے دشمن وہ لوگ تھے جنہیں تمیز نہیں تھی اونٹ اونٹنی کی، آج بھی وہ ہیں کہ جنہیں خود اپنا دین بھی نہیں معلوم، جنہیں خود اپنا بھی کچھ نہیں پتا کہ کس کے لیے لڑ رہے ہیں، اس کا شجرہ کیا ہے، اس کی ماں کا نام کیا ہے، اس کے باپ کا نام کیا، کچھ نہیں معلوم۔ میں آپ سے کہتا ہوں آج بھی اطمینان۔ تو آتے تھے شام سے کہ برا بھلا کہہ کے آئیں گے، حسن کو بہت بڑی عبادت، وہ مکار بیٹھا تھا نا پیچھے، مذہب کے نام پر ایکسپلائٹ کرتا تھا امیر شام، یہ بڑی عبادت ہے، یہ دشمن اسلام ہے، انہی نے تفرقہ ڈال دیا، انہی نے آپس میں لوگوں کو لڑا دیا، دیکھو دین میں فرقہ ڈال دیا۔ ارے رسول کے گھر والے ہونا کوئی عیب ہے؟ ارے نوح کی اولاد باغی تھی، یہ وہ دلائل جو آج بھی آپ سنتے ہیں، رسول کا اولاد ہونا کون سا کمال ہے، اس میں کون سی بات ہے؟ ارے اصل چیز تو عمل ہوتی ہے۔ اس طرح بریفنگ، اس طرح کلاسیں، اس طرح درس کہاں ہو شیعو، چاہے عورتیں ہوں چاہے مرد ہوں، اس طرح مشنری کی صورت میں تمہارے خلاف گلی گلی، کوچے کوچے، مدرسے مدرسے، دفتر دفتر کام ہو رہا ہے، اور تم غافل ہو، تمہیں کچھ نہیں کرنا۔ اس لیے تاریخ پڑھنا ہوں تمہارے لیے کہ ہم رہیں نہ رہیں، تمہارے کانوں میں یہ پیغام رہنا چاہیے کہ یہ دور کیا کیا کام کرنے کا ہے، کس کس میدان میں کام کرنا ہے، کہاں کہاں کام کرنا ہے۔ وہی دور ہے، سب کچھ وہی ہو رہا ہے، صرف مشینیں بدل گئی، سڑک بدل گئی، بلڈنگیں بدل گئی، نام بدل گئے، سب کچھ وہی۔ وہاں سے چلتا ہے، مدینے پہنچتا ہے۔ حسن کہاں ہے؟ مدینے، مسجد میں ڈھونڈا نہیں ہے، نکلا اور شہزادہ اپنے اصحاب کے ساتھ چلا رہا ہے۔ کسی نے بتایا یہی حسن ہے، سامنے کھڑے ہو کے دلیری سمجھ رہا ہے نا، وہ تو عبادت سمجھ کے کر رہا ہے نا کہ عبادت ہے، اس کو بھرایا ایسا گیا ہے، اس کو فیڈنگ ایسی کی گئی ہے کہ وہ اسی کو عبادت سمجھتا ہے، اور سامنے کھڑے ہو کے جس کو کہتے ہیں لفظ استعمال کیا، برین واش،
برین واش کر دو ان لوگوں کا، پاگل ہیں، خالی کر کے دماغ میں جو بھرنا ہے بھر دو. برا بھلا کہنا شروع کیا. چاہا حسن کے چاہنے والوں نے کہ اس کو پکڑے، روک دیا حسن، رک جا، کچھ مت کہنے سے. جب دل کی بھڑاس نکال چکا، اپنی سواری سے اترا شہزادہ. اتر کے کہتا ہے مدینے کا نہیں لگتا، باہر سے آیا ہے. کہا کہ ہاں ابھی آیا ہوں شام سے. کہا اچھا چل چھوڑ، یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی، تو میرے شہر میں آیا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ سب سے پہلے میرا مہمان بن جا. یہ باتیں ہوتی رہیں گی تو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، کہتا رہے، لیکن میرا دل یہ تھا تو میرے شہر میں آیا ہے، پہلے میرا مہمان بن جا، جو خدمت ہو سکتی ہے تیری کروں گا، کیونکہ تو مسافر ہے. اگر تیرا زاد راہ کم ہے وہ بھی تجھے دوں، زاد راہ بھی دوں. حیران ہو کر کہتا ہے تم حسن ابن علی ہو نا؟ ہاں ہاں میں ہی حسن، جو تو نے کہا میں نے سنا، اور میں اصرار بھی نہیں کرتا تجھ سے کہ تو اپنی رائے کو بدل دے، جو تیرا دل چاہے، لیکن بہر میزبانی کا شرف مجھے دے دے، کیونکہ میرا بھی یہ دستور ہے کہ کوئی مسافر آ جائے تو کوشش یہ کرتا ہوں کہ پہلے میرا مہمان بنے، مجھے خبر مل جائے. آگے بڑھا، قدموں پہ سر رکھ دیا. کہتا ہے مجھے تو کچھ اور بتایا گیا تھا، میں تو سمجھا تھا ابھی تلواریں نکلیں گی اور مجھے قتل کر ڈالیں گے، میں تو اس لیے آیا، مجھے تو کچھ اور بتایا. کہاں یہی فرق ہے کہ جو کچھ کہا جاتا ہے ضروری نہیں کہ وہ سب سچ بھی ہو. ایک دن میں اس کی رائے امام کے بارے میں بدل گئی. تو اماموں کا دستور کیا رہا؟ چاہے ایک آئے لیکن تلوار کے زور پر نہیں آئے، بندوق کے زور پر نہیں آئے، حق سمجھ کر آئے. جب حق سمجھ کر آئے گا تو جان قربان کرنے میں بہت میں نے آپ کا وقت لے لیا زیادہ، لیکن میں کیا کروں، اس شہزادے کا بھی ذکر کرنا تھا. یہ اس کی مظلومیت ہے. 10 سال کس طرح اس نے گزارے، لیکن اس کے باوجود جانتا ہے امیر شام کہ جب تک حسن موجود ہے میں اپنے عزائم میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اپنے طور پہ سلو کی شرائط پھاڑ چکا ہے، لیکن حسن کے پاس تو موجود ہے نا، اور چاہتا ہے کہ یزید ملعون کو اپنا وارث بنائے. اور وارث بنانے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی لوگ 2-3 افراد ہیں جن کو سمجھا جاتا تھا اس زمانے میں کہ خلافت کے لیے نامینیٹ کیا جا سکتا ہے، چاہے ادھر کے بھی ہوں، تو حکومت کے لیے ان کو ادھر ادھر کی تو پرواہ نہیں ہوتی، جو سب کو قتل کر دیتے. لہذا حربہ استعمال کیا گیا. اشعث بن قیس کی بیٹی، اب آپ کہیں گے کہ وہ منافق تھا، اس کی بیٹی اس گھر میں کیوں؟ تو پھر بات بہت دور چلی جائے گی، بہت پیچھے تک چلی جائے گی. کہاں تک چلی جائے گی؟ یہ ظاہر حکمتیں ہیں، یہ حکمتیں جانتے ہیں. اگر یہ سب کردار نہ ہو گھر میں تو وہ ساری چیزیں سامنے آ نہیں سکتی، وہ سازشی کردار سامنے آ نہیں سکتے. زیادہ بنت اشعث سے سودا کیا امیر شام نے مروان کے ذریعے سے. مروان وسیلہ بنا، یہ خبیث وسیلہ بنا. زہر حلاحل بھیجا گیا. پہلے معاہدہ ہوا کہ 1 لاکھ درہم یا 60,000 درہم یہ تجھے انعام دیا جائے گا، اور یزید جو آئندہ کا بادشاہ ہے اس سے تیری شادی کی جائے. منافق کی بیٹی محمد ابن اشعث کی بہن ہے. محمد ابن اشعث جو کربلا میں مقابلے پر آنے والا ہے، امام حسین کے شیشے میں اتار لیا مروان نے. دیکھ تو ملکہ بھی بن جائے گی، تجھے حکومت بھی مل جائے گی. صلوات بھیج دیجیے محمد وعلی محمد پر. اس کے بعد زہر حلاحل، جس کے بارے میں معاویہ نے لکھ کے بھیجا مروان کو کہ اگر اس کا ایک قطرہ نہر میں ڈال دیا جائے گا تو نہر کی جتنی مچھلیاں جانور ہیں سب مر جائیں گے. بس یہ کسی طرح حسن کے پانی میں ملا دیا جائے، شہزادے کے پانی میں ملا. زیادہ بنت اشعث اور ظاہرے کے ایام اور شب مقرر ہے. جس شب اس شہزادے کو اس کے گھر آنا ہے، یہ بڑی خاطر مدارات کر رہی ہے. امام جانتا ہے، لیکن امام یہ بھی جانتا ہے نا کہ مشیت الہی، یعنی اسی طرح سے معاملہ حالات کو اسی طرح پیش آنا. اس پانی کی سراہی کہہ لیجئے، ظرف کہہ لیجئے، اس میں اس نے اس زہر کو ملا دیا. رات کے ایک پہر امام کو
پیاس کی طلب ہوئی، امام نے پانی طلب کیا، گلاس میں پانی نکالا، اس نے دیا امام پیالے میں، جو بھی کوزہ رہا اس میں پانی دیا امام کو۔ امام نے 2 یا 3 گھونٹ پیے اور کوزہ ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ فریاد بلند کی امام نے، ہائے یہ کیسا پانی تھا جس نے میرا جگر کاٹ کے رکھ دیا۔ اور چند لمحوں میں امام کو خون کی قحط۔ ایک بار سن کے اس کو بند نہیں کیا جا سکتا۔ انشاء امام کو ایک بار خون کی قحط اچانک شروع، بس اس نے بھی سر پیٹنا شروع کیا۔ جودل امام نے کہا، ملونہ میں جانتا ہوں کہ یہ تو نے کیا ہے اور کیوں کیا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا تو کبھی اپنی مراد کو نہیں پہنچ سکتی، اور جس کے حکم پر تو نے یہ کیا ہے اس کا معاملہ بھی اللہ کی عدالت میں لے کر جاؤں گا، اور تجھے نہیں معلوم کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ بس یہ فریادیں حسن کے گھر سے بلند ہوئیں، بہنوں نے دوڑنا شروع کیا، بھائیوں نے دوڑنا شروع کیا۔ محلہ تو محلہ بنی ہاشم ہے نا، سب گھر ایک دوسرے سے متصل ہیں۔ ذرا سوچئے کہ زینب کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ نانا کی جدائی کا داغ، بابا کی جدائی کا داغ، ماں کی جدائی کا داغ، اور اب یہ بھائی کی خبر، ادھر بہن پہنچی اور گود میں سر بھائی کا، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر گر رہے ہیں۔ لگن سامنے رکھ دیا، اس میں جگر کے ٹکڑے گر رہے ہیں۔ لیکن میں یہاں پر ایک اور جملہ کہنا چاہتا ہوں عزیزوں، کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین کے گلے پہ خنجر چلے اور ماں موجود ہو، حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گرے اور ماں موجود نہ ہو؟ ارے یہ زہرا ہے، زہرا اپنے بابا کے دکھ میں بھی شریک، کبھی علی کے سر پہ ضربت کی خبر، اور اب آج زہرا آئی ہے اپنے حسن کے جگر کے ٹکڑوں کو سمیٹنے کے لیے۔ ارے یہ لگن نہیں، زہرا کا دامن ہے جس میں حسن کے جگر کے ٹکڑے گر رہے ہیں۔ جلدی جلدی حسن نے بلایا، بھائی کو وصیت کی، اسرار امامت حوالے کیے، جسے جو وصیت کرنا تھی کی، جناب ام فروہ کو بلایا، اپنے دوسرے بیٹوں کو نصیحت کی، دیکھو کربلا میں حق ادا کرنا شجاعت کا۔ اگر حسن جنگ سے جی چرانے والا ہوتا تو حسن کے اتنے بیٹے کربلا میں شہید نہ ہوتے۔ ارے جوان بیٹے تو جوان، ام فروہ کو بلایا، ام فروہ کی گود میں 1.5-2 سال کا ایک بچہ، جناب ام فروہ کی گود میں اسے اتارا، اس کی انگلی تھامی ہوئی ہے، سینے سے لگا کر خوب پیار کیا حسن نے اس بچے کو۔ کبھی اس کے سر کو بوسہ دیتا ہے، کبھی گردن کو، کبھی بازو کو، کبھی سینے کو۔ کیوں؟ مجھے یقین ہے کہ حسن کے علم میں ہوگا کہ میرے بچے کے لاشے کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ ہر روز تو بوسے دیتا جاتا ہے حسن، روتا جاتا ہے، کسی کو وصیت کرنے میں اتنی دیر نہیں، دیر تک بچے کو پیار کرتا رہا، سینے پہ لٹائے رکھا۔ بہت دیر کے بعد اپنے سینے سے اس بچے کو جدا کیا۔ جناب ام فروہ سے کہتے ام فروہ، کربلا عاشور کا دن آئے گا، واقع کربلا پیش آئے گا، ابھی یہ میرا بچہ قاسم چھوٹا ہے، لیکن میدان کربلا میں کچھ بڑا ہو جائے گا، اسے میدان میں بھیج دینا، اسے روکنا نہیں، یہ میری نیابت کرے گا۔ یعنی اور بھی بیٹے شہید ہوئے، لیکن حسن نے قاسم کو اپنا نائب بنایا۔ ارے مجھ پر جنگ سے منہ چرانے کا الزام لگا لو، میرے بچے قاسم کی جنگ دیکھنا کربلا میں، میرا 13-14 سال کا قاسم کیسی جنگ کرے گا یہ کربلا میں دیکھنا۔ اور اس کے بعد ایک نصیحت، ایک وصیت نامہ، ایک تعویذ بچے کے بازو پر باندھ دیا، اے ام فروہ اگر میرا بھائی اجازت نہ دے یہ میری تحریر حسین کو دے دینا، یہ میرا وصیت نامہ۔
تو قاسم کون؟ وہ خاص ہدیہ، وہ خاص نیابت کرنے والا، بس سب کو وصیت کی۔ آخری وقت آیا، ایک بار پھر خانہ زہرا سے شور و شین کی صدائیں بلند ہوئیں، پورے مدینے میں گریہ برپا ہے۔ کیا دوست کیا دشمن سب تعزیت دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ امام نے وصیت کر دی تھی بھائی کو کہ نانا کے روضے میں لے جانا، لیکن دیکھو جھگڑا مت کرنا، تلوار نہ نکالنا، اگر دفن نہ ہونے دے تو دادی فاطمہ بنت اسد کے پہلو میں لے جانا، وہاں بقیع میں مجھے دفن کر دینا۔ وصیت کی، تاکید کی، میرا کوئی بھائی تلوار نہ نکالے، کوئی جنگ نہ کرے، اگر راضی نہ ہو تو وہاں لے جانا۔ جنازہ تیار ہوا، سینکڑوں بلکہ ہزاروں لوگ جنازے کے ساتھ ساتھ روضہ رسول کی طرف روانہ ہوئے۔ مروان دوڑا دوڑا ایک دروازے پر پہنچا اور جا کر کہتا ہے، ارے کیا گھر میں پڑی ہو؟ وہ حسن کو دفنانے کے لیے لا رہے ہیں۔ ارے ہمارا خلیفہ دفن نہ ہو سکا تو اب یہاں کوئی دفن نہیں ہو سکے گا، جلدی نکلو، صرف تم رکوا سکتی ہو، تمہارے پیچھے ہم بھی ہیں۔ بس انہی نے جلدی سے چادر ڈالی، خچر پر سوار ہوئی، دوڑتی ہوئی اس حجرے کے باہر آ گئی۔ خبردار، یہ میرا حجرہ ہے، بارش ہوئی اس حجرے کی، کوئی میرے حجرے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ارے مظلومیت تو دیکھو، معصومین کی مظلومیت تو دیکھو، اولاد زہرا کی۔ کل یہی لوگ تھے جو کہتے تھے کہ رسول کا کوئی ورثہ نہیں ہوتا، آج خچر پہ بیٹھ کے آئی ہے کہ میں وارث ہوں اس کمرے کی، اس حجرے کی، کوئی میرے حجرے میں حسن کو دفن نہیں کر سکتا۔ ابن عباس آگے بڑھے، کہا کبھی اونٹنی پر بیٹھ کر آتی ہو، کبھی خچر پر بیٹھ کے آتی ہو، لیکن جب آتی ہو جھگڑا لے کر آتی ہو، جب آتی ہو فساد لے کر آتی ہو۔ ارے ہم حسن کو نہیں دفنائیں گے، ہم حسن کو نہیں دفنائیں گے، ہم بقیع لے جائیں گے، لیکن ایک بار نانا سے ودا تو ہونے دو حسن کو، ایک بار حسن کو اپنے نانا سے ودا تو ہونے دو۔ یہی گفتگو حسین نے کی، یہی گفتگو محمد حنفیہ نے کی کہ ہم یہاں نہیں دفنائیں گے، میرے بھائی کی وصیت ہے، لیکن ودا تو ہونے دو۔ اور ایک بار خود ابن عباس کو بھی غصہ آ گیا جب مروان نے کہا کہ ہم تلواروں سے روکیں گے۔ ابن عباس آگے بڑھ کر کہتے ہیں، خبردار، کسے تلواروں کی دھمکی دیتا ہے؟ خدا کی قسم، حسن کی وصیت ہے کہ ہماری تلواریں نیام میں ہیں، ورنہ تم خوب اچھی طرح جانتے ہو کہ ہماری تلواروں کا مقام تمہارا بدن ہو تھا۔ ہم کیا کریں کہ حسن کی وصیت نے ہمیں مجبور کر دیا۔ حسین نے کہا نانا سے ودا ہو لینے دو۔ عباس کے جلال کا عالم آپ سمجھ سکتے ہیں نا، جو 40 ہجری میں بابا کے ساتھ جنگوں میں حصہ لے چکا ہو، اب تو 50 ہجری این شباب کا عالم، 23-24 سال کا عباس۔ ارے کیا کیفیت ہو رہی ہوگی عباس کی، بار بار تلوار کے قبضے پہ ہاتھ جاتا ہوگا، بار بار اپنے مولا حسین کو دیکھتا ہوگا، آقا آقا ایک بار حکم دے دے، ایک بار حکم دے دے، ان میں سے ایک باقی نہیں بچے گا، ایک بار حکم دے دے، میں دیکھتا ہوں کہ کون مولا حسن کے لاشے کو یہاں دفنانے سے روکتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ بار بار حسین اپنے شیر کے شانے پر ہاتھ رکھتا ہوگا، پاس نہیں، بھائی کی وصیت ہے، پھر تلوار نیام میں چلی جاتی ہوگی۔ بس ادھر کوشش کی حسین نے کہ بس ایک بار ودا ہو لے حسن، آگے بڑھایا جنازہ، ادھر ملعونوں نے تیروں کا میں برسا دیا۔ اس جنازے سے پہلے کبھی اسلام میں کوئی جنازہ اس طرح واپس نہیں گیا ہوگا جیسے حسن کا جنازہ واپس گیا۔ 70 تیر جنازے میں تھے، بھائیوں نے جنازہ واپس موڑا۔ زینب گھر میں بیٹھی مختلف خبریں سن رہی ہے،